اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ الحمدللہ، اللہ کی فضل و کرم سے اللہ کی بہترین کتاب جو ہم سبھی کے نجات کا راستہ ہے، ہدایت ہے، فرقان ہے، ذکر ہے، یہ بہت سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین پیاری باتیں اس میں ہم سبھی کے اصلاح کے لیے، خیر کے لیے نازل فرمائی ہیں، اور جس میں سے الحمدللہ ہم لوگوں نے 3 سورہ کو سمجھا، پڑھا، یاد کیا ہوا ہے۔ تو ہم جیسے گناہگاروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ڈال دیں تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جس طرح سے اگر ہم لوگوں سے بھی پوچھا جائے کہ آپ کو سب سے بڑی نعمت کیا دی ہے، تو ہمارا دماغ جاتا ہے جو اچھے لوگ ہیں، ورنہ تو پھر بھی کچھ اور کہ میں بہت اچھا گا لیتی ہوں، نعوذ باللہ، میں یہ کر لیتی ہوں، ایسی لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ یہ میرا ٹیلنٹ، یہ میرا ایک خاص چیز ہے۔ لیکن الحمدللہ پھر تھوڑا اگر دیکھا جائے کہ نعمت لوگ کہ ہاں میرے والدین ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ نعمت ہے، یا میرے بچے ہیں، یہ نعمت ہے میرے پاس سب سے بڑی اللہ کی۔ لیکن اسلام سب سے بڑی نعمت ہے، مسلمان گھر میں ہمارا پیدا ہو جانا، اور اسلام کا ملنا، قرآن کا ملنا، ہدایت کا آنا ہم لوگوں تک، یہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو جو سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے اس کو تو ہم بہت سنبھالتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے ضائع ہونے دے رہے ہوتے ہیں، اس کی ہر پڑھائی ایک نہیں، یہ ایج نکلی جا رہی ہے، ابھی یہی کرنا ہے، چاہے اپنا ہر کام روکیں، ہر خوشی جو جب پہلے ہم ماں باپ نہیں بننے ہوئے تھے، اس سے پہلے اگر کوئی کہتا کہ یہ کام چھوڑ دو تو ہم لوگ چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن جہاں ماں بن جاتے ہیں تو پھر بچوں کے لیے فیشن، کپڑا، مطلب ہر چیز چھوڑنے کے لیے انسان تیار ہوتا ہے اور کرتا ہے، خوشی سے کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم نے دنیا میں دیکھ لی ہیں تو اسی پارٹ کو ہمیں اللہ کی طرف پلٹنے میں اتنا اسٹرینج کیوں لگتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یا کوئی اور کر رہا ہو تو اس کو ہم لوگ نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ سختی تھوڑی ہوتی ہے۔ اب دنیا نہیں چھوڑی جاتی، دنیا چھوڑ کے ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کسی کا گھر میں انتقال ہو جائے، کچھ ہو جائے، کچھ دنیا چھوٹتی نہیں، کسی کی نہیں چھوٹتی۔ بس ایک خوبصورت طریقہ مل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ اس طرف آئے ہیں ان کو کتنی خوشی، کتنا سکون، اور بزی دکھنے کے باوجود، پھنس جانے کے باوجود لوگوں کو تو ایسا لگتا ہے کہ پھنس گئی ہیں، ہر وقت اب بس ادھر سے میننگ پڑھنا ہے، ادھر سے یاد کرنا ہے، یہ لکھنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن ان کا دل مطمئن کتنا ہے وہ خود جانتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ چلیں، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے۔ تو اللہ نے اس کو ایک ذریعہ بنایا ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ اجر کی ضرورت پڑنے والی ہے، تو بہترین اجر کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ کی طرف ہم لوگوں کو ٹرن ہونا ہے، اس کا ذریعہ بنا دیا اللہ نے کہ اس کے ذریعے ہم اللہ کو پہچان رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ سلسلہ ہمارا ہمیشہ بنا رہے، کسی بھی لیول پر۔ بہت ایک آدھ لوگ بیچ میں میسج کے بھی آتا ہے میری یہ پریشانی آ گئی ہے، اس وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے، وہ آگے، تو یہی کہتے ہیں کہ کچھ دن کا بریک آ جانے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ریکارڈنگ سے کور کر لیں، بعد میں ٹائم آپ کا آؤٹ ہو رہا ہے، اس وقت میرا یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، تو آپ بعد میں کر لیں، لیکن پوری طرح سے بند ہو جانا بہت بڑا خسارہ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم یہ چیٹی کی چال سے جا رہے ہیں۔ ورنہ اسکول میں ایک سبجیکٹ کبھی پڑھا تھا ہم لوگوں نے، اور وہ بھی صرف ویک میں 2 ٹائم یا اس طرح سے، کبھی اتنا سلو کبھی گئے تھے پڑھائی میں ہم لوگ نہیں گئے تھے۔ 6 سے 8 گھنٹے بھی دے دیتے، 2 گھنٹہ ٹیوشن بھی ہو جائے تب بھی اٹس اوکے تھا، اور اتنی محنت کری ہے اسکولوں میں، تو پڑھائی کو سمجھ چکے ہم لوگ کہ پڑھائی کیا ہے، تو بس اس پڑھائی کے لیے اگر ہم لوگ تھوڑا ٹائم نکالتے تو بہت اپنے آپ کو کچھ سمجھنے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم بہت کر رہے ہیں۔ یہ والی ساری چیزیں جو ہیں فوراً کمپیئر کریں کہ پڑھا کیسے تھا اور اب کیا کر رہے ہیں، تو اپنی استطاعت کے حساب سے بریکس آئیں تو آنے دیں،
پوری زندگی الحمدللہ اسی میں گزارنی ہے. سال برباد ہو رہے ہیں برباد نہیں ہو رہے ہیں الحمدللہ. یہی یوز آ رہے ہیں کیونکہ اللہ کے یہاں من سلک طریقا، یہ والی حدیث کہ جو پکڑے گا راستہ علم کا، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. یہی اتنا ہی ایک گفٹ کو یاد رکھیں، اتنا ہی انف ہے. میں لکھ نہیں پائی کا حساب نہیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ. ہاں ہم نے اپنی استطاعت سے کرا، کوشش کی، بس وہی اللہ تعالیٰ قبول کرے گی. تو جنت کا راستہ آسان ہو جانا، مغفرت کی دعائیں ہونا، جنت کے ساتھ ہی مل جانا ہمیں، یہ سارے اجر چھوٹے معمولی نہیں ہیں. خاصۃ اللہ والے بن جانا بہت بہت بڑے بڑے اجر ہیں. سبحان اللہ. مغفور لوگوں میں شامل ہو جانا، مغفرت والوں میں. تو کچھ نہیں بھی سمجھ رہا ہوتا ہے نا جو، اس کے لیے بھی سبھی کے لیے اللہ نے برابر یہ ریوارڈ رکھے ہیں. تو اس سے تو بالکل بھی غم نہیں کھانا ہے کہ میں کم سمجھ رہی ہوں، میں کم لکھ رہی ہوں، میرے اتنے پیج چھوٹ گئے ہیں، میرے اتنی ورک شیٹ چلی گئی ہے، مجھے سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. نہ ملے الحمدللہ، اللہ کے پاس جو مل رہا ہے وہ سب مل کے رہے گا. اور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو یہ چیزیں نہ ملیں. یہ خالی اتنا بڑا خسارہ بھی ہو تب بھی آپ فائدے میں ہیں. تو الحمدللہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کنٹینیو رہنا ہے انشاءاللہ. چلیں آج اس کی ورک شیٹ ہم لوگ ریوائز کریں گے. اور شاہدہ آپ اپنے پاس ورک شیٹ ریڈی رکھیں، آپ کو پڑھنا ہے. اور پھر آگے بڑھیں گے. تلاوت کرتے ہیں سب سے پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ احد ایک ہے. کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد بے نیاز، اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد اور نہ ہی وہ خود جنے گئے ہیں، ولم اور نہیں یکن ہے لہو اس کے لیے، کفون ہمسر، ایکول برابر، احد کوئی ایک بھی. تو بہترین طریقے سے اس کو ہم لوگوں نے دیکھا پڑھا تھا. اور اللہ کے برابر کوئی نہیں میں ہم لوگوں نے اچھی سی بات کری تھی کہ کون سی برابری جو ہم لوگ کر لے جاتے ہیں. ہم لوگ تو نہیں کہتے کہ اللہ کے برابر بھی ایک اور کوئی ہے، کہ جیسے ایک اور کو مانتے ہو، جیسے عیسائی لوگ ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی اللہ کے برابر ہیں وغیرہ. نعوذ باللہ. مسلمانوں میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن ہاں یہ کانسیپٹ بھی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے تو یہ حق صرف اللہ کا ہے. میں کسی کے آگے نہیں جھکوں گی، میں کسی سے نہیں ڈروں گی، میں کسی کی اتنی تعظیم نہیں کروں گی، میں کسی سے فریادیں نہیں کروں گی. غوث استغاثہ کسی سے نہیں کروں گی. غوث اللہ سبحانہ وتعالی. اپنے غموں کو کسی کے آگے نہیں روں گی، کیونکہ غم کو سن کر دور کرنے والے صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہیں. تو یہ والا پارٹ میں ہم لوگ بہت ویک ہیں اور توحید میں بہت کمی ہے. اس لیے ولم یکن لہ کفوا احد کو بہت اچھے سے دیکھنا ہے. اور ایک بہترین پیاری دعا ملی تھی، امید ہے کہ آپ لوگوں نے اسے پڑھا ہوگا اور اس کے بعد کوئی دعا مانگی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس دعا کے بعد دعا قبول ہوتی. تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیوں اس دعا کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. کیونکہ آپ اس میں دیکھ رہی ہیں اللہ الصمد، اس میں کہا ہے جس نے جو دعا پڑھ رہے تھے صحابی، ان کو صرف یہ منہ کے الفاظ نہیں تھے کہ انہوں نے کہہ دیا اللہ الصمد. وہ یہی سمجھتے تھے کہ میں محتاج ہوں صرف اور صرف اللہ کا، اللہ کے آگے میں مجھے جھکنا ہے. اور اللہ وہ ذات ہیں جو خود کسی کے محتاج نہیں ہوتے، اور ان کے علاوہ کوئی اور مدد کر نہیں سکتا. یعنی ہم سب انہی کے محتاج ہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کے محتاج نہیں. سبحان اللہ. تو یہ ہوتی بے نیازی. وہ اس بات کو اپنے پاس رکھتے تھے ہر کام میں. بچوں کی پڑھائی کرنا ہے، وہ اللہ کے آگے تہجد میں اٹھ کے رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، کر رہے ہیں.
بچوں کی اصلاح ہونی ہے تو دوسروں کو کہنے سے پہلے یا رب میرے بچے کو سدھار دیجئے، یہ کمیاں آ گئی، یہ خرابی آ گئی. اور والدین سے زیادہ بہتر اور کون مانگے. ہم لوگ کہتے ہیں آپ دعا کر دیجئے، آپ بہت قرآن پڑھاتی ہیں، آپ اچھی. کس نے کہا آپ اچھی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو بولنے کا طریقہ اللہ نے دے دیا ہو، لیکن اندر کی کمیاں، اندر سے کون اللہ سے کتنا جڑا ہے کون جانتا ہے. اپنے آپ کو کبھی کچھ سمجھنا شروع نہیں کر دینا ہوتا ہے، اسی دن خسارہ شروع ہو جاتا ہے کہ جب ہم سمجھے کہ ہم اللہ والے ہو چکے ہیں. تو یہ جو جھکاؤ ہے یہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور شیطانی دخل ہونے شروع ہو جائیں گے، تو ان سبھی سے بچنا ہوتا ہے. تو بہترین سیکھ جو ہے وہ یہ سیکھی ہے، توحید 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 ہی سیکھی ہے اس میں پورا. اسی وجہ سے یہ دعا اتنی زیادہ اثردار ہو گئی کہ اس دعا کو میں ورک شیٹ میں ڈالنا چاہیے تاکہ یاد کر لی جائے. کیا کہتے ہیں آپ سب لوگ؟ اس کو حفظ میں ڈالا جائے. جن کو یاد اتنی جلدی، آسان ہے بہت، سورہ اخلاص ہی اینڈ میں تو. اور شروع میں بس یہی، اگر میننگ سمجھ لیں، انی اسألوکا، میں آپ سے، بے شک میں آپ سے سوال کرتی ہوں، بی انی، بھی سوال کے بعد بھی آتا ہے کہ کس چیز کے ساتھ کیا سوال کیا جا رہا ہے، اس چیز کا سوال کر رہی ہوں، وہ ہم لوگ کہتے ہیں، لیکن عربی میں بھی ہوتا ہے. اس کو آپ اسی ورک شیٹ کے ساتھ اس میں لکھیے. حصول علم میں سب کے پاس یہ دعا ہونی چاہیے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہی لکھیے گا کہ اس ناموں کے ساتھ، یعنی اس دعا کے ساتھ اگر سوال کیا جائے گا تو عطا کیا جائے گا اسے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو کیا ہے بِأَنِّی، کہ میں گواہی دیتی ہوں، اشہد، گواہی دیتی ہوں، انکا، یہ کہ تم مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، تو یہاں پہ کا مانے تم ہوتا ہے، لیکن ہم کہیں گے آپ، آپ ہی اللہ ہیں، اللہ الہ ہیں جن کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ ہیں، لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، سچا الہ نہیں ہے. پھر آپ الاحد ہیں، الصمد ہیں. یہی پھر سورہ اخلاص پوری شروع ہو گئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہی انہوں نے دعا میں کہا کہ آپ بھی احد ہیں، آپ ہی صمد ہیں، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بہت ہی اچھی تیری دعاؤں میں سے. اور بھی اسی طرح کی اور دعائیں ہمیں ایک بہترین کتاب شروع ہوئی ہے بھی ایک طرف، اس کے لیکچر آنے شروع ہو رہے تھے، تو وہ کتاب ہی اتنی خوبصورت ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. چاہتے تو آپ سبھی کے لیے بھی ہیں شروع کرنا، لیکن ایک فیلڈ میں بھی آپ لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں، اس کو اچھے سے کرتے ہیں. اسی طرح کی اور بھی دعائیں اس میں لکھی ہوئی تھی. تو الحمدللہ ایک یہ دعا آپ اس کو یاد کریں فی الحال، حصول علم میں لکھیں، اور تہجد میں اس کو شروع کریں، سجدوں میں شروع کیجئے، نماز کے سجدوں میں سے پڑھنا شروع کیجئے، اور اس کے بعد اپنی حاجت اللہ کے آگے رکھیں پوری امید کے ساتھ کہ یہ قبول ہو گئی، ہو جائے گی نہیں، ہو گئی انشاءاللہ. چلیں شاہدہ آپ پڑھیں گی؟ اور کسی کی ورک شیٹ اوپن رکھی ہوئی ہے تو وہ پڑھنا چاہے. اسما صدیقی آپ پڑھیں گی کیا؟ فری ہیں آپ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پہلا جی ہے اللہ تعالیٰ لی توحید کا تذکیرہ اس سورہ کا ٹاپک ہے. ٹاپک نیچے لکھا ہوگا، اس کو آپ انشاءاللہ جی وہاں سے لکھ لیں. آگے بڑھیں. جی اخلاص بڑی فضیلت اور اہمیت والی سورہ ہے. اس کا مطلب اور معنی کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کو برابر پڑھنے سے یقینی طور پر انسان جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. جی آپ کی پڑھنا ہے. آپ لوگ کی طرف آواز آ رہی ہے؟ اسما کی آواز کٹ رہی ہے میری طرف، آپ لوگ کی طرف آ رہی ہے برابر؟
جی آ رہی استاذہ، میں طرف آ رہی ہے. اوکے چلیے الحمدللہ. چلیں اس میں کیا پوائنٹ ہے؟ وہی سارے پوائنٹ ہے، یہ شارٹ میں کر کے لکھے ہوئے ہیں، اس کو بس سمجھنا ہے کہ کیا کیا اہمیت فضیلت. تو یہ خوبصورت باتیں اس میں لکھی ہوئی، اس کو بھی ایک ایک پوائنٹ پہ غور کرنے والی چیز ہے. اسما آگے بڑھے، جزاک اللہ خیر. جی قرآن مجید میں عام طور پر 3 بنیادی عقیدوں کا بیان کیا گیا ہے: توحید، رسالت، آخرت. سورہ اخلاص خالص توحید کو بیان کرتی ہے، اس لیے اسے ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے. ہاں دیکھیں، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے کہ 1/3 کے برابر ہے، لیکن اس کی اہمیت کو سمجھ لیا جنہوں نے، تو انہوں نے یہ ڈیٹیلنگ کری ہے آگے. اور سبحان اللہ جیسے کی بات ہے تو وہ اس لحاظ سے انہوں نے کہا ہے، کہیں ایسا نہیں موجود ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ توحید ہی ہے اس سورہ میں، تو اس کی بڑی فضیلت ہے. 1/3 ہو گئی ہے، سبحان اللہ. چلیں جی آگے. چوتھا پوائنٹ ہے جب تک انسان کو اپنے معبود کی صحیح پہچان نہیں ہوگی، وہ صحیح طور پر اس کی بندگی نہیں کر سکتا. سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان کراتی ہے، اس لیے ہر انسان کو اس میں غور فکر کرنا چاہیے اور ہر قسم کی شرک سے خود کو بچانا چاہیے. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا کہ تفسیر چھوٹی سی لکھی تھی، اگر اس کو پڑھتے تو ہم 1 مہینے میں یہ پارا ختم کر دیں، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اس کو ہم لوگ کو فالو کرنا ہے. تو دیکھیں سننے والے تو اسے ریپیٹ کر کے سن رہے ہیں، ہم کبھی کبھی سوچتے بھی ہیں وہ وہی باتیں سن رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، لیکن الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ فائدہ اتنا ہے. یہ خیر ہم خود کہتے ہیں ریپیٹ سے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو بے شک ہمیں اس پہ اور بھی، یہ جو ابھی تک جتنا ہوا یہ کم ہے، اور زیادہ غور و فکر، کیونکہ 1/3 قرآن ہے. سبحان اللہ. تو توحید پہ جتنی بات کی جائے اتنا کم ہوتی ہے، تو اس کو غور و فکر اس کا چھوڑنا نہیں ہے. آپ کو جہاں اس کی فضیلت کی صحیح حدیثیں مل جائیں اس کو اتار کے ایک جگہ جمع کر لیجئے، جو ملتا جائے آپ اس میں پوائنٹ. اسی لیے ہم تھوڑا سی جگہ چھوڑتے ہیں کہ آپ وہاں پہ اپنا کچھ لکھتی جائیں، بات تک بھی لکھیں، اس میں سے لکھیں، کہیں اور سے لکھیں. حصول علم بعد میں جو آپ کا ہے، لیکن کورس میں ابھی آپ کو آنسر اور یہ سب انہی میں سے نکالنے ہیں. چلیں آگے بڑھیں. جی 5th پوائنٹ، تعالیٰ ایک ہے اور بے نیاز ہے، بہت ساری معبودوں کو ماننے والے. ایسے ہی لکھا ہے کیا؟ جی یہیں سے شروع تعالیٰ ہے، لکھا ہے. اللہ تعالیٰ لکھا ہے؟ نہیں اللہ نہیں اللہ لکھا ہے، لکھیں اس صرف کے آگے، تعالیٰ میں لکھا اس پہ اوکے ہے. اوکے لکھیں، جی آگے لکھیں، اللہ لکھیں سب لوگ. تعالیٰ ایک ہے ہاں اور بے نیاز ہے، بہت سارے معبودوں کو ماننے والے لوگ گمراہ اور جہنمی ہیں. یہ بات بھی بالکل کلیئر ہو گئی. جو ایک سے زیادہ کوئی کسی کو مانتا ہے تو وہ سب کے سب گمراہ ہیں. سب کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے اتنی چھوٹی سی سورہ میں، الحمدللہ. اسی لیے یہ چھوٹی سورہ لیکن جامع یعنی مکمل، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. سبحان اللہ. چلیں آگے. 6th پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نہ کسی کے بیٹے ہیں اور نہ کسی کے باپ. اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ پاس ایسے لوگوں کی بڑی سزا ہے. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتے ہیں، یا بڑی سزا ہے. جو بھی سب ہے برابر ہے. تو یہ الفاظ حدیث میں آئے، ورنہ اتنے برے الفاظ منہ سے نکالنے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی تھی اسی کا یہ خلاصہ ہے کہ بنی ابن آدم جو ہے جھٹلاتا ہے جبکہ اس کے اوپر یہ زیب نہیں دیتا. کس طرح جھٹلاتا ہے؟ اور پھر اسی طرح وہ بھی ہے کہ گالی دیتا ہے، وہ بھی اس کو زیب نہیں دیتا. تو دوبارہ پیدا ہونے پہ شک ہونا، ہم لوگ بھی شک کس طرح کرتے ہیں کہ ایسے جمع بنا رہے ہیں یہاں کہ جیسے جانا ہی نہیں ہے. تو یہ ہے جھٹلانا. تو صحیح بات ہے، چاہے بہت ہی نیک مسلمان بھی ہوں، خود والدین جو ہیں وہ حافظ قرآن ہیں، امام ہیں مسجد کے، حافظ قرآن ہے، اس کے باوجود ان کے بچے جوان لڑکیاں بے پردہ. اور مطلب ان گھروں میں بھی یہ چیز دیکھنے اب نہیں کم، جہاں ہیں وہاں ہیں الحمدللہ. ایسا نہیں کہ ہر کوئی ایسا ہے، لیکن پھر بھی ایسے گھروں میں بھی یہ چیزیں دیکھنے کو بآسانی ملتی ہیں. تو بہت ہی زیادہ یہ فکر کی بات ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن کے باوجود ایسے کام کر رہا ہے تو وہ اس نے کس طرح کا حفظ کیا ہے، کیوں نہیں سمجھا قرآن کو، اور کہاں ہے اللہ کا ڈر، کہاں کیسے فالو کر رہے. تو یہ ہم سبھی کو بہت زیادہ اس میں فکر کی ضرورت ہے، اور اچھے سے سب فیلڈ میں اس کو سمجھنا ہے. چلیں آگے بڑھیں. جی 7th،
اللہ تعالیٰ کے ناموں، اس کی صفات اور اس کے کام میں کوئی ان جیسا نہیں۔ جو شخص کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی صفات دے، غموں کو دور کرنے والا، رزق دینے والا اور نظر اور نیاز کے لائق سمجھے تو وہ مشرک ہے۔ مشرک اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے اور غیر اللہ کو اللہ کے نام اور اس کی صفات اور اس کے کام میں ہرگز شامل نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ کہاں کہاں پہ ہم لوگ اللہ کے ناموں کو بھی ہم لوگ جو لے کے چلے جاتے ہیں۔ اب خبر والا سن رہا ہے، السمیع تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ نارمل اللہ نے جسے سننے کی استطاعت دی ہے، جانور بھی سن رہا ہوتا ہے۔ کوئی بلی گھر میں پلی ہو، یہ ہو یا کوئی بھی ہو، آپ اس کو ہلکی کچھ آواز دیں تو وہ سنتی ہے، ایسے ٹرن ہوگی آپ کی طرف دیکھے گی وغیرہ۔ تو یہ والی جو جتنی سننے کی استطاعت اللہ نے جس کو دے دی ہے، وہیں تک بس ہم لوگ کو رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اب وہ مر گیا ہے پھر بھی سن رہا ہے اور اوپر سے قبول کر رہا ہے ہماری باتیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ سارے کانسیپٹ جو ہیں، پھر آپ نے اللہ کی صفات اسے دے دی، کیونکہ یہ طاقت جتنی اللہ نے دنیا میں جس کو بتا دی ہے، جتنی اس کے علاوہ ہاں ہم لوگوں کو سبحان اللہ یہ بھی اللہ نے دے دیا کہ ریز سے ریز کنیکٹ کر کے انسان کو اتنا سکھا دیا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ وہاں بیٹھی ہیں، اتنی دور سے آپ ہمیں سنے دے رہی، لیکن ایک وسیلہ تو ہے بیچ میں۔ اگر کوئی ایسا کہے کہ نہیں ہماری ٹیچر وہاں پڑھا رہی ہوتی ہیں، ہم آنکھ بند کرتے ہیں اور ہم کو ہمارے تک آ جاتی ہیں اور یہ اتنا چمتکاری ہیں اور یہ نعوذ باللہ، ایسا کانسیپٹ پھر کہیں نہیں ہوتا۔ تو یہ پھر اللہ والی یعنی غیبی صفاتیں جو ہیں، کوئی اس طرح کی اگر کسی اور کو ہم سمجھیں کہ ان کے اندر ہے، یا پھر ہم کسی سے یہ والا پارٹ جو اتنا ہوتا ہے جب آپ پڑھیں عبادت میں تو بہت ہی زیادہ بہترین طریقے سے سکھایا جاتا ہے توحید والے میں، کہ ہم اچھے جو لوگ ہیں وہ لوگ کہاں تک اچھے رہتے ہیں اور بگاڑ کہاں پر آتا ہے۔ ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں تھا کہ یہاں پر بھی ہم شرک ہے، محبت میں شرک وہ ہم سبھی کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنی ہے، لیکن ہم سب سے زیادہ اپنے چھوٹے بیٹے سے کر رہے ہوتے، سب سے زیادہ اپنے بڑے بیٹے سے، یعنی کوئی ہے والدین سے، ماں کے لیے تو ایسا کہ مر جائے اور کوئی کہہ نہیں سکتا میری ماں کو، اللہ کو کوئی کچھ بھی کہہ کے نکل جائے۔ اسی لیے ایک تو اسی بات پہ ایک شیخ تھے، وہ اللہ کو گالی دینے کے برابر یہ والی جو حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ نہیں، لیکن ریپیٹ کرتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ اداس بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے اسٹوڈنٹس نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے کہ وہ ایک میرا جاننے والا تھا، اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، تو سب پورا کلاس اتنی تہش میں، کہاں ہے، مار ڈالیں گے اسے، اور ایسا کرا کیسے، اور اس نے یہ وہ، سب اتنا زیادہ سب ناراض ہوئے۔ اور پھر ایک دن تھا، استاد ناراض بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ ایسی، پھر پوچھا تو کہا کہ ایسا ایسا ہوا کہ کسی نے کہا کہ یہ صفات جو ہے یہ مردہ کے اندر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لوگ ایسے پھر چپ پہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا یہی تو ابھی آپ لوگوں میں اتنی کمی ہے۔ بولے جس دن مار دینے والی بات تھی وہ اب ہو رہی ہے کہ اللہ کی صفات کسی اور کو دی جا رہی ہے۔ اللہ نے کہا خود کے مجھے گالی دے رہے ہیں، کوئی میری ماں کو گالی دے، برے الفاظ بولے، گالی تو بہت دور، خالی کوئی الٹا جو صفات اللہ نہ کرے کوئی ایسی بری چیز ہے بھی ہماری پیرنٹس میں، ہمارے بچوں میں، اور وہ میرے منہ پہ کوئی کہہ دے تو کہا کیسے انہیں نے، اور کوئی یہ ہے وہ ہے، اور ایسے ہو جاتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن اللہ کو کوئی کچھ کہہ کے چلا جائے، کہاں ہے ہماری عزتیں، ہماری محبتیں؟ مارنا یہ وہ کرنا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سیم یہی طریقہ ہوتا تھا کہ ان کے ذات کے ساتھ کوئی بہت بڑا کچھ بھی کر لے۔ ایک دفعہ یہی بات نکلی تھی نا کہ وہ ایک صاحب بدو بہت آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس، یعنی گاؤں کے لوگ بہت آتے تھے، ان کے اندر کوئی تمیزیں نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے محمد ایسے کر کے گلا گھسیٹا، اتنی کیسے کرتا گھسیٹا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پہ نشان آ گیا، اور صحابہ ایک دم غصے میں کہ یہ کون سی تمیز ہے، ہم لوگ تو ایک دم سر جھکا کے ایسے بیٹھنے اور یہ ایسے کر رہا ہے۔ تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا سا کچھ نہیں ہوا، انہوں نے بالکل پیار سے بہلایا، ہاں بتاؤ، اس کو کچھ مسئلہ پوچھنا تھا، اور اتنی بدتمیزی سے اس نے بات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسئلہ بتایا، بات اس کی سمجھائی، اور دوسروں کو بھی ٹھنڈا کیا کہ اٹس اوکے، چپ پہ بیٹھو، کر کے بات بتا دی۔ اسما ہم نے آپ کا مائک بند کیا، ابھی کھول دیجیے گا جب آپ کو بولنا ہو۔ پھر یہ لیکن جہاں اللہ کی کوئی بات آتی تو ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا غصے سے، کوئی اس طرح کی بات ہو جاتی تھی، تو جہاں پہ غصہ دکھانے والی بات ہوتی وہاں تو ہم لوگ ٹھنڈے رہتے ہیں، کوئی قرآن نہیں پڑھ رہا، کوئی کچھ نہیں پڑھ رہا، ہاں کوئی بات نہیں، لیکن کسی کا اسکول بند ہو گیا ہے، اب پوری قبیلہ کنبا پورا خاندان جمع ہوگا، اس عورت کو سمجھائے گا کیوں اتنا ظلم کر رہی ہو بچے پہ، کچھ اور سزا دے لو، اس کی زندگی تو برباد مت کرو۔ زندگی
ہم لوگ آخرت کی زندگی خود برباد ہو رہی ہیں، اس کے لیے کوئی فکر نہیں. تو بہت زیادہ چھوٹی باتیں بچوں کو بتائیے، انشاءاللہ بچوں کے دل میں بہت تیز اثر کرتی ہے. ابھی وہ بالکل ریئیکٹ نہیں کرے گا، آپ نے بیج بو دیا ہے. الحمدللہ جب ہم نہیں بھی ہوں گے دنیا میں اور کوئی ایسا معاملہ اس کے پاس پیش آئے گا، تب یہ چھپی دبی باتیں جو ہیں وہی پیچھے سے اٹیک کرتی ہیں، وہی کلک کرتی ہیں دماغ میں، آ کے بات آگے آتی ہے کہ نہیں ایک دفعہ یہ بات بتائی تھی میرے انہیں نے یہ کہا تھا تو یہی سچ ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہوگا. تو وہ پیچھے پیچھے رکھی ہوتی ہیں باتیں. تو بتانے سے بالکل گریز نہیں کریں. آپ کو اس کا پھل نہیں مل رہا، آپ بیج بوئیے. بھی کیا ہم بیج بوتے ہیں اور دوسرے دن کھڑے ہوتے ہیں پھل توڑنے؟ صبر کرتے ہیں نا. بڑے پیڑوں کے لیے تو سالوں دیکھیں، آم کون بوتا ہے پیڑ اور وہ کھاتا کون ہے؟ فصل کس کے ان کے بچوں کو مل رہی ہوتی، وہی کر دیں. بوئیں ابھی اس وقت صرف بوئیں، بالکل اس کا رزلٹ دیکھے نہیں کہ ہم تو سال بھر سے اس کو بتا رہے ہیں، اس میں کوئی اثر نہیں. سال بھر بہت کم ہے، بہت ہی کم ہے. پوری زندگی بتائیے، پوری زندگی میں بھی آپ کو اثر نہیں دکھ رہا، پھر بھی بتاتی بیٹھی رہی. انشاءاللہ اللہ اس محنت کو ضائع نہیں جانے دیتے، فائدہ ہوتا ہے. جس لیول پر آپ کو لگے اس لیول پہ اپنے بچوں سے بات کیجئے اس ٹاپکس پر. جی اسما مائک کھولے، آگے بڑھیں. جی یہ مین پوائنٹس ہیں. فرسٹ پوائنٹ، اللہ تعالیٰ یکتا ہے. یہ چھوڑیں، آگے والے بڑے کوشچنس پڑھ لیں. کوشچن آنسر جی فرسٹ کوشچن ہے سورہ اخلاص کی اہمیت اور فضیلت حدیث کی روشنی میں بیان کریں. جی آگے بڑھیں. اس میں سے ایک آپ لکھتے ہیں یا زیادہ لکھنا چاہے، جیسا چاہیں. ایک کوئی حدیث لکھ لیں اور نیچے باقی جو ساری حدیث کے ایک ساتھ ٹاپک بھی آئے ہوئے ہیں وہ بھی آپ لکھ سکتی ہیں، لیکن ایک حدیث لکھے نمبر کے ساتھ، وہ زیادہ اچھا ہے انشاءاللہ. چلیے. کوشچن نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے یافتہ ہونے کا کیا مطلب ہے، اس ہے تفصیل سے بیان کریں. اس میں آپ یہ والی بات بھی لکھ سکتی ہیں جو ذات صفات اور افعال والا پارٹ رہتا ہے، اور باقی آپ اور بھی جو شروع میں قل هو اللہ احد میں جو ڈیٹیل آئی بھی ہوگی وہ سب لکھ سکتی ہیں. جی کوشچن نمبر 3، آیت اللہ الصمد کی تفسیر سبق کی روشنی میں بیان کریں. ہاں، اس میں جو بے نیازی والی بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں اور ہم سب ان کے محتاج ہیں، یہ پارٹ لکھنے کے ساتھ ساتھ آگے جو آپ کو ڈیٹیل دینی ہے وہ آپ دے سکتی ہیں. چلیے. کوشچن نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے کسی کے باپ نہ کسی کے باپ ہیں اور نہ کسی کی اولاد، اس کو دلیل سے واضح کریں. تو قرآن میں بھی آپ کے پاس موجود ہے، لم یلد ولم یولد، یہ والا پارٹ. اور جی ہاں یہی ہے. اور اس کے علاوہ حدیث بھی جو ہم لوگ کی گزری تھی کہ اولاد جو بناتے ہیں، شریک جو ٹھہرا رہے ہیں، وہ گالی دینا وغیرہ والی، یہ والا پارٹ بھی آپ دیکھیں، اس میں تفسیر میں ہے، وہاں سے تھوڑا انشاءاللہ اس کو لکھیے گا. جی کوشچن نمبر 5، کن گمراہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کے بیٹے اور بیٹیاں قرار دیا تھا. اس کی ڈیٹیل یہ والا پارٹ تھا کہ کرسچنز کہتے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا، یہودیوں نے بھی کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ان کا بھی قصہ ہم نے شارٹ میں آپ کو بتایا کہ کیسے ان کو اللہ نے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا تو ان کو لوگ کرامتی سمجھنے لگ گئے اور بیٹا بنا لیا وغیرہ. اور جو مکہ کے یہ تھے مشرک، شرک کرنے والے، وہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. اور اس کے علاوہ ہندو لوگ بھی کافی دیوی دیوتا بناتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ سب ایک ہیں. تو ان میں سے تفسیر میں اگر نہیں ہے تب بھی آپ کو الحمدللہ ڈیٹیل میں معلوم ہے. کرسچنس کا اور یہودیوں کا جو عزیر علیہ السلام کو بنا رہے ہیں، اور مکہ کے مشرک فرشتوں کو بیٹیاں کہہ رہے ہیں، تو یہ اتنا آپ اس میں لکھ سکتی ہیں. جی کوشچن نمبر 6، آیت وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کی تفسیر سبق کی روشنی میں بیان کریں. ان کے جیسا کوئی ایکول نہیں ہے، یہ والا کوشچن اور اللہ تعالیٰ ایک ہے والا آلموسٹ ایک جیسی بات آ رہی ہوتی ہے. تھوڑا ڈفرینس دیکھ کے آپ لوگ لکھیں اسے، اور انشاءاللہ جو یہ والا پارٹ تھا نا، یہ والے کو بھی آپ اس میں لکھ سکتی ہیں. اللہ کے ناموں اور ان کی صفات اور ان کے جو آخری پوائنٹ تھا فوائد کا، وہ ایک طرف کر لیں اور دوسرے باتیں جو ہیں وہ ایک طرف کر لیں، دونوں کی صحیح رہے گا انشاءاللہ. جی یا تفسیر سے بھی آپ علم اس کی تفسیر لکھ دیں گی تب بھی کافی ہوگا. جی اسما آگے بڑھیں.
جی کویشچن نمبر 7 سورہ اخلاص عقیدہ توحید کو بیان کرنے کے ساتھ کن گمراہ فکروں کا رد کرتی ہے، وضاحت کریں۔ یہ فرقوں ہیں، فرقوں مانے گروپس۔ اس میں ڈیٹیل میں آیا ہے کہیں پہ یہ والا پارٹ تفسیر وغیرہ میں گزرا کہ کون کون کس کو کیا بنائے ہوئے ہیں سبھی کا؟ یہ کوشچن اسکپ کروایا تھا ہم نے کیونکہ ایک دفعہ یہ گزر چکا ہے۔ پھر انشاءاللہ اس کو اسکپ کیجئے کیونکہ اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ سبھی کا رد ہوتا ہے، سبھی کا کینسلیشن ہوتا ہے، اس کو لکھ کر کے انف ڈیٹیلنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو نہیں مل رہی ہے۔ اتنی بات بھی آ جاتی ہے کہ سبھی کا اس میں کینسلیشن ہے، جو بھی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے، سبھی کا نام ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اس میں سے کچھ ہم اب کی بار کم کرنا چاہ رہے تھے، پچھلی بار یہ کچھ ہمیں ریپیٹ جیسے لگ رہے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے یکتا ہونے کا مطلب اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ویسے تو پہلی آیت اور آخری آیت ہے لیکن میننگ ایک جیسی نکل رہی ہے، تھوڑا سا ڈفرینس دے کے لکھیں اس کو انشاءاللہ، اور اس میں اتنا لکھ لیں تو کافی ہے کہ سبھی کا۔ جی پھر اب اس اور کے بعد نہیں، بس اس کے بعد اب حصول علم ہے۔ بارک اللہ فیک، بہت بہت شکریہ اسما، جزاکم اللہ خیرن۔ ایک پارٹ جو اس میں اس وقت بات ہم کر رہے تھے وہ یہ کہ آخری پارٹ میں جو لکھا ہوا ہے کہ جو بھی اس طرح کا سمجھتا ہے کسی اور کو تو وہ مشرک ہے، اور مشرک اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو وہ ہمیشہ کا جہنمی ہوتا ہے۔ شیطان کو یہ بات معلوم، ہمیں نہیں معلوم، ہم نے اس کو ایزی لے کے رکھا ہوا ہے، لیکن شیطان کو یہ بات معلوم۔ اور جیسا کہ ہم نے پچھلی بار قصہ بتایا کہ اس نے کیسے ایک ایک جنریشن پہ کہا کہ صرف فوٹو بنا لو، اٹس اوکے، انہوں نے فوٹو بنا لیا۔ نیکسٹ کو کہا کہ صرف بت بنا لو اور ان کو اپنے پاس رکھا کرو تو وہ تم کو ان کی یاد آئے گی۔ اور واقعی ایسا کرتا تھا کہ جو پہلے والے جو لوگ تھے ان کو عبادت میں ہی مدد مل رہی تھی، جو فوٹو بنائے ان سے وہ یاد کرتے تھے، انہیں ذہن میں آتا تھا کہ نہیں وہ ہمارے بڑے تھے، وہ یہاں بیٹھتے تھے، وہ ایسے پڑھتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، تو ان کو ان کی عبادتیں بہت اچھی گزری۔ لیکن ان کا یہ کام جو تھا وہ دیکھیں پرابلم کہاں سے شروع ہوئی، انہوں نے غیر شرعی یعنی اللہ نے جو بتایا تھا اس سے ہٹ کے ایک کام سوچا کہ اس سے بھی فائدہ، کیوں بدعت منع ہے؟ بدعت کیوں منع ہے؟ لوگ اتنا آبجیکشن کرتے ہیں جو بدعت کرتے ہیں نا، ان کو یہ بات دماغ میں آتی نہیں ہے کہ اس میں غلط کیا ہے، کیوں آپ لوگ اتنا ناراض ہوتے ہیں؟ ہم لوگ تو سب جمع ہو کے اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کر رہے ہیں نا، کوئی گانے بجانے تو بیٹھے نہیں، آپ لوگ ان مجلسوں کو تو ٹوکتے نہیں ہیں جو ایسا کر رہے ہیں جو ویسا کر رہے ہیں، ہم لوگ یہاں جمع ہو جائیں تو ہم کو بدعتی اور یہ وہ سب بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تکلیف کیا؟ یہ تکلیف ہے۔ دیکھیں وہ بھی اس نے بھی عبادتیں کروائی، طریقہ اپنا لے کے آیا تھا، تو اللہ نہ کرے ہم بھی کس طریقے سے، کیا آج دیکھیں عید میلاد کا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ راستوں پہ عورتیں بلا بلا کے گانے اور فنکشنز ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن کرنے والے تو کر رہے ہیں۔ کس نے شروع کیا تھا عید میلاد؟ کس نیت سے شروع کیا تھا؟ ہو سکتا ہے اچھائی کے لیے اس نے نیت جیسا کہ یہاں پر بھی اس نے اچھائی نیت ڈالی تھی، لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ سنت سے ثابت نہیں تھا، اللہ نے اتارا نہیں تھا، ہم اپنی طرف سے لائے اور سوچا کہ اس سے فائدہ ہوگا، تو اتنا بڑا فتنہ ہوا کہ آگے جا کے انہی بتوں کو اس نے کہا کہ نہیں اللہ کی بھی کرتے تھے، ان کی بھی عبادت کرتے تھے، تو پھر ڈبل وہیں سے شرک شروع ہو گیا۔ پھر بعد میں اور بڑا لے کے آیا، نہیں صرف انہی کی عبادت کرو، لو پوری دنیا ختم خلاص۔ تو یہ ہے فتنہ بدعت کا، شرک کا۔ تو ہمیں بھی ہر چھوٹی چیز اس نیت سے چھوڑ دینی ہے کہ کیا معلوم پکی بات پتہ نہیں چل رہی ہے کہ یہ کہیں بدعت تو نہیں، اس سے اچھا ہمیں بہت ساری عبادتیں معلوم ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ نبی ہم یہ کریں۔ یہاں تک کہ کوئی ایسی تسبیح بنا لینا کہ اس میں ہم اس کو جو ہے وہ ایک دن میں ہم اسے 1000 بار ختم کریں گے، اگر آپ کے پاس یہ حدیث نہیں موجود ہے تو وہ آپ نمبر اس میں سے ہٹا دیجئے، 1000 والا پارٹ جو ہے وہ ہٹا لی، آپ انگنت بہت بار پڑھیں، اس کا بہترین ثواب ملے گا۔ لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں بتایا ہے کہ آپ اسے 1000 بار پڑھیں اور ہم اسے 1000 بار پڑھ رہے ہیں تو بھی وہ کیا ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں پرابلم آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے ڈرتے ہیں لوگ، اور جو اس لیے صحابہ اتنی شدت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے کہ وہ تو یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں جا رہے تھے تو ایک پیڑ آیا، تھک گئے تھے، اس کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھ گئے،
تو سبحان اللہ، جب وہ صحابہ وہاں سے جاتے تھے تو کہتے تھے کہ اس پیڑ کے نیچے ہم بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں یہاں بیٹھے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ بس سنت ہے، اندھا دھن سن، اسے کہتے ہیں تقلید، اسے کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں تقلید پتہ نہیں کسے، نعوذ باللہ. چلیں تو شیطان کو شرک معلوم ہے کہ معاف نہیں ہوگا. کب تک؟ جب تک ہم خود اسے توبہ کر کے اللہ سے نہ اس کام کو چھوڑ دیں اور اللہ سے توبہ کریں کہ یا رب اب میں یہ کام نہیں کروں گی، جو میں نے کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا، شرک تھا، مجھے معاف کر دیجئے، تو معافی مل جائے گی انشاءاللہ. امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے رحیم، غفور، لطیف سبھی کچھ ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہے تم جھاگ، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لے کے آؤ، میں اس سے بڑھ کر مغفرت لے کے آؤں گا، بشرط یہ کہ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو میرا. تو اتنا بڑا پارٹ ہے بیچ میں. تو شیطان جو ہے وہ اسی پہ محنت کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں ہم لوگ محبتوں میں شرک، اس میں شرک، اس میں شرک، کاہے کاہے میں کر رہے ہیں. شرک اصغر، جب شرک اصغر کا دروازہ کھل جاتا ہے تو اکبر میں انٹر ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی. ذرا سی آزمائش آتی ہے بچوں پر، ہم پر، تو ہم کہتے ہیں ہاں ہاں نہیں بس اس سے مجھے نکالو، کوئی بات نہیں، وہ بابا کو لے آؤ، ان کو لے آؤ، چلو ہوگا ٹھیک ہے، لیکن اس مصیبت سے نکال دو. ایسے ہمارے ہلکے ہلکے سے ایمان ہوتے ہیں کہ کب ادھر سے ادھر ڈول جائیں کوئی معلوم نہیں. تو بہت زیادہ ہمیں جو اخلاص پڑا ہے، یہ سورہ اخلاص، اس کی اس چیز کو بہت زیادہ دھیان میں رکھنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خوب آسانی کرے، سمجھنے والا بنائے. چلیں الحمدللہ ورک شیٹ بھی اس کی ہم لوگوں نے دیکھ لی ہے. تبت یدا پہ چلتے ہیں. اچھا خاصے کوشچن آنسرز ہیں اس میں. تو جبکہ آج ہم سوچے تھے اس یہ سورۃ المسد اتنی بڑی نہیں ہے. مسد، لہب، تبت یدا، یہ سارے نام ہیں اس کے. اس میں اتنی بات نہیں ہے تو بڑی ہے لیکن اتنی زیادہ بات نہیں. چلیں شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. اس کے ورڈ ٹو ورڈ واٹس ایپ پر آ جائیں آپ لوگ. دعا کریں علم کے رزق میں جو آپ لوگوں کو یہ مل رہا ہے، جس بھی وے میں مل رہا ہے، کہ یہ اگر اس کی پی ڈی ایف بنی ہوتی، اس کا یہ ہوتا، تو وہ انشاءاللہ ہر چیز کے لیے دعا کریں، بہت زیادہ دعا کریں کہ تو اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ اس کو ابھی جس طرح سے ہم نے بنایا ہے، جو کمیاں رہ گئی ہوں میری ہی کمیاں ہیں، لیکن جو اچھائی ہے، جس طرح سے ورک شیٹ بن گئی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا رزق ہے. تو آپ اللہ ہی سے مانگیں، ہو سکتا ہے اس سے بہتر وے میں آپ کو پھر اور بھی کچھ اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈال دیں کہ پی ڈی ایف اس کی بھی بن جائے، اس کی بھی بن جائے، اور آپ کو جلد سے جلد مل جائے. خوب اللہ کی طرف دعا کیجیے اور انشاءاللہ ہم لوگ چلیں گے. دیکھیں صدف نے یہ کرا ہے، نیچے ورڈ ٹو ورڈ جہاں پہ لکھ کے بھیجا ہے، آپ اس کو ٹچ کریں تو آپ اوپر پہنچ جائیں گی. ریپیٹ کرنے ہم نے آج منع کیا تھا کہ بہت سارے میسیجز ہوئے جا رہے ہیں، تو الحمدللہ انہوں نے اس طرح سے بھیج دیا. بارک اللہ فیک صدف، جزاک اللہ خیرا. چلیں ورڈ ٹو ورڈ دیکھتے ہیں. تب، تب معنی ہوتا ہے تا با با، اس کے معنی ہوتا ہے مطلب ایک یہ کسی کو برے بات بولنی ہو، کسی کو جیسے کہ آپس میں مر جاؤ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، ہنسی مذاق میں کہتے ہیں، یہ کسی بھی طرح سے کہہ دیتے ہیں. اسی طرح کا ہے کہ اس میں چلتے تھے، عربس میں بات چلتی ہے کہ وہ جب ایک دوسرے کو کچھ اس طرح کا ڈانٹ یا برا یا بولنا چاہ رہے ہوتے تو کہتے تھے تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ہاتھ ٹوٹ جائیں یعنی کہ انسان کے اگر ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں تو بہت ہی سبھی کچھ ختم ہو جاتا ہے، جاب بھی ختم، آپ اپنا جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ختم، یعنی کہ ایک بہت بڑا نقصان ہے ہاتھ ٹوٹ جانا. تو وہ ایک دوسرے کو لعنت دینے کے حساب سے یا برا بولنے کے لحاظ سے ایسا کہتے تھے. تو تا بابا مانے ٹوٹ جائیں. یدا، ید مانے ہاتھ ہوتا ہے، ید، اور یدا جو آگے لگا ہوا ہے، اگر آپ کسی اس میں الف جوڑ دیں
تو الف مدہ آگے لگا لیں تو اس کے میننگ ہو جاتے ہیں ڈوئل کے کئی جگہ پہ. تو یدا مانے دو ہاتھ. سبحان اللہ، عربی خوبصورت لینگویج ہے. اس میں ایک سنگولر ہوتا ہے اور دوسرا پلورل نہیں آتا ڈائریکٹ. ہمارے پاس زبان میں کیا ہوتا ہے، یا عورت ہوتا ہے یا عورتیں، یعنی ایک ہے تو عورت، بہت دو بھی ہیں تو وہ عورتیں ہوتی ہیں نا، دو سے زیادہ ایک سے زیادہ جتنی بھی ہوں سب کے سب پلورل. لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے، سنگولر، ڈوئل، پھر پلورل. سبحان اللہ، 3 کی لائن بنائی جاتی ہے عربی میں. اور جیسے کہ ہم لوگ ایک لائن بیچ میں ڈالتے تھے اور لکھتے تھے ادھر کیٹ لکھا ادھر کیٹس، تو اس طرح سے پلورل بناتے تھے. لیکن یہاں پر عربی میں کیا ہوتا ہے، پہلے سنگولر ہوتا ہے، اس کے بعد ایک اور لائن ڈالی جاتی ہے، ڈوئل آتا ہے بیچ میں، پھر پلورل آتا ہے. تو ڈوئل کیا ہوتا ہے، دو کی بات اگر ہو رہی ہو تو موسٹلی سبھی میں ایک الف ایڈ کر دیا جاتا ہے تو وہ ڈوئل ہو جاتا ہے. اگر آپ یا فتحہ یا، دال فتحہ دا، یدا یہ پڑھیں تو اس کا مطلب ہاتھ، ایک ہاتھ. لیکن یدا اسی کو کھینچ دیں تو کیا ہو جائے گا، 2 ہاتھ. اسی لیے قرآن کو پڑھنے میں حرکات کی رینج، حروف مدہ کی رینج، یعنی کہاں آپ بڑا کر سکتی ہیں. ہمارے پاس ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے اتنا بڑا کہہ لیں، ہمارے کی میننگ نہیں چینج ہوگی. پاس اس کو بھی بڑا چھوٹا کچھ کہہ لیں میننگ. لیکن عربی میں اگر اینڈ کا پارٹ ہم اس طرح سے کھینچے دے رہے ہیں جو کہ زبر زیر پیش پر تھا، اور ہم الف ایک لگا کے یدا مانے ہاتھ اور یدا مانے 2 ہاتھ، سبحان اللہ، تو میننگ بالکل بدل گئی. آپ دیکھیں ابھی ہم لوگوں نے توحید 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 سیکھ رہے ہیں، اور ہم کہیں خلقا مانے ایک نے پیدا کیا، خلقا 2 نے پیدا کیا. کتنا بڑا شرک. تخلیق کرنے والے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہیں. تو جاننے بوجھے تو کوئی نہیں کرتا، انجانے میں بھی اتنی بڑی غلطی ہو جانا حرام کام ہوتا ہے کہ ہم لاپرواہی میں. ہاں آپ نے کوشش کی تھی اسی طرح کسی طرح مجبوری میں یا کیسے بھی بائی مسٹیک چھوٹ گیا، وہ بات اور ہے. آپ بہت محتاط تھیں، احتیاط کرتے ہوئے پڑھا. لیکن ہم لوگ کیسے ارے بچپن سے سیکھا، اب نہیں بدلے گا، اٹس اوکے ایسی پڑھتی رہو، وہ والا پارٹ جو پھر وہ گناہ والا ہونے لگ جاتا ہے. تو ہمیں ان ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. یدا مانے 2 ہاتھ. ٹھیک. ابی لہب نام ہے، نبی جسم کے چچا تھے یہ. ابو لہب کہتے ہیں ہم لوگ اردو میں، لیکن عربک میں چینج ہوتا ہے. کہاں پر آ رہا ہے، مطلب یہ ڈوئر ہیں، کام ان کے اوپر بات ہو رہی ہے یا یہی بول رہے ہیں، اس سے فرق پڑ جاتا ہے. ابی، ابو، یہ سب. تو ابی لہب یعنی ابو لہب. وا اور تب، تب مانے بھی پیرش ہی اوپر پڑا تھا نا، ٹوٹ گیا، ہلاک. تو یہاں پر آپ کا نیچے آئے گا برباد ہو گیا. ٹوٹ گیا اوپر آ رہا تھا، ہلاک ہو گیا. اوپر بھی دیکھیں، اسی لیے آپ ایک ہی میننگ رکھیے گا. جو پہلے والے تب کی میننگ ہے وہی آگے والے بھی تب کی میننگ ہے. ایک لکھ لیں، برباد ہونا اوپر. لیکن آپ کو اردو میں کیا پڑھنا، ہاتھ برباد ہو گئے ایسا نہیں کہتے نا ہم لوگ، اپنی لینگویج میں کیا کہتے ہیں، ہاتھ ٹوٹ گئے. تو لکھنے میں آپ سینٹینس میں نیچے اس طرح سے لکھیے گا، لیکن اوپر آپ برباد ہی لکھیے، پیرش لکھیے، ہلاک لکھیے، جو سمجھ میں آئے. ایک ورڈ وہی میننگ ہے سیم، جیسے ہم لوگ نے احد کی میننگ سمجھی تھی نا، ایک ہی میننگ تھی، لیکن اوپر کچھ آ رہی تھی اور نیچے کوئی ایک بن رہا تھا، وہ ہمارے جملے میں بن رہا تھا، لیکن میننگ سیم تھی. وہ تب اور وہ ہلاک ہو گیا، یہ پاسٹ ٹینس لکھا ہے اینڈ میں، اور وہ برباد ہوا، ہو گیا، جو بھی آپ کو اچھا لگے. جملہ کیا بنا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، جو آپ کو اچھا لگے. ما اغنا، ما مانے نہیں ہوتا ہے. ما 2 میننگ میں آ رہا ہوتا ہے، نہیں میں اور کیا میں. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ اس کو سمجھیں گے کہ ہم لوگ اسی جملے میں ما جو ہے 2 طرح سے آ رہا ہے. تو وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ نہیں ہے اور یہاں پہ کیا ہے. آپ کے جملے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس اس میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہے ما اغنا، ما مانے نہیں. جیسے کہ ہم نہیں، ناٹ، نیور، نو، اتنے سارے ورڈ ہوتے ہیں نا، ویسے ہی عربی میں بھی ہمارے پاس بہت سارے ورڈ ہیں، اور سب کا یوز کس کس جگہ پہ کیسے ہوتا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ سیکھ رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے آپ لوگ کو سمجھ میں آئے گا. ما مانے نہیں، اغنا مانے، اغنا کو سمجھتے ہیں ہم لوگ غنی ورڈ، کبھی آپ نے سنا ہو. غنی یعنی اردو میں کہتے ہیں کہ یہ غنی ہے، یعنی کہ
مالدار کو بھی کہا جاتا ہے غنی، اور جب کوئی کسی چیز سے بے پرواہ ہو جائے، اس کو اس چیز کی فکر نہ ہو، تب بھی اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اس سے غنی ہے۔ تو اصل غنی کب ہوتا ہے؟ جب وہ چیز اس کے پاس بہت ساری آ جائے، اتنا مال آ جائے کہ انسان کو اب جو ہے وہ بانٹ رہا ہے، دے رہا ہے، کر رہا ہے، تب وہ غنی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اتنی زیادہ کوئی چیز ہمارے پاس آ جائے تو وہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بس اپنا محتاج رکھنا، تو اس طرح والی بات جو رہتی ہے تو وہ غنی کی میننگ میں دے رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر الحمدللہ میننگ صرف اتنی لکھے، فائدہ دینا، اغنا فائدہ دینا۔ آپ کے پاس اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کام آیا لکھا ہوا ہے، آپ اس کو فائدہ لکھیے۔ کام آیا بھی سیم میننگ ہوتی ہے، ما اغنا نہیں کام آیا یا نہیں فائدہ دیا، ٹھیک۔ عن مانے ہوتا ہے اباؤٹ، اور ہو اس میں تھرڈ پرسن کے لیے، اس کو ہو جائے گا ہمارے پاس میننگ میں پھر، ٹھیک ہے۔ عن بھی جیسے من اور فی، الا، علا، اسی طرح عن ہے، عن اباؤٹ جو انگلش میں میننگ دیتا ہے وہ والا۔ تو جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں وہ اباؤٹ ٹو یہ کام کرنے والا تھا، یا اس طرح والے میں کہیں نہ کہیں سے یوز کرتے ہیں۔ عین کے ساتھ جو نون آتا ہے اس کی میننگ ہوتی ہے کا کے کی ہی میں بھی کبھی کبھی ہمارے پاس دے رہا ہوتا ہے، لیکن انگلش میں آپ الگ سے اسے لکھ لیں تو سمجھ میں آئے گا۔ اور یہاں پہ ہے اس کو، عنہ اس کو، ما اغنا عنہ نہیں فائدہ دیا اس کو، مالہ میں کیا کیا دکھ رہا ہے بتائیں آپ لوگ؟ جی اس میں کوئی سیپریٹ نہیں کر، ضمیر اٹیچ ہے اینڈ میں، بتائیں آپ۔ نہیں اس کو نہیں نہیں ملا نہیں فائدہ۔ نہیں یہ صرف ایک آپ نے اچھا ماں کو الگ کیا اور لہو کو الگ کرا ہے، نہیں نہیں صرف ایک ضمیر ایڈ ہے اینڈ میں۔ اب اچھا بتائیے میم، یہ ہو، تو پھر لیڈیز کے لیے، فیمیلز کے لیے یہ بولا جاتا ہے۔ ہاں رسما مال ہے، مال اس کے مال نے اوکے۔ آپ جس نظریے سے دیکھ رہی ہیں اس طرح دیکھیں، ہم لوگ ورڈ نہیں پہچان پاتے ہیں، سبحان اللہ، اسی لیے یہ سنگل ورڈ ہے یا ماں الگ ہے لہو الگ ہے، وہ اس طرح سے پورا زور سمجھ کے نکال رہی تھی، لیکن یہ مالو ایک ورڈ ہے اور ہو الگ ہے۔ مالو مانے مال، ہو مانے اس کا، نہیں فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے، سبحان اللہ۔ یہاں پہ ایک بات کلیئر ہوئی، تو اگر ہم پہچانے کہ ایک سنگل ورڈ ہے تو ایزیلی نکال لیتے، صرف ہو اٹیچ ہے، ٹھیک ہے، اس کے مال نے، بارک اللہ فیکم۔ وما اسی طرح دماغ لڑائیں، زور دیں اور صحیح غلط سب بتائیں، سبھی کو اجر ہے، سبھی کو اجر ہے الحمدللہ۔ وما کسب، اور یہاں پر نہیں کمایا، نہیں کسب مانے ہوتا ہے کمایا، کمائی کو کہتے ہیں۔ اب یہ والی میننگ ما جو ہے وہ جو اس کی آئے گی واٹ کی، ما ہادا جو ہم لوگ نے پڑھا تھا یہ کیا ہے، تو کیا کی میننگ آئی تھی؟ اب آپ کہیں کیا کمایا اس نے، یہ سیم اسی طرح لکھتے ہیں ہم لوگ جیسے کہ ہم لوگ نے انگلش میں سیکھا تھا، کیا کہ ہم لوگ نے سیکھا تھا کہ وہ لڑکی جو ابھی انٹر ہوئی ہے، تو اس میں ہم لوگ بیچ میں کیا لگاتے ہیں؟ the girl who enter، who لگاتے ہیں نا، یعنی کہ کوشچن والے انٹروگیٹو ورڈز ہی یوز کرتے ہیں، اور اس کی ہمارے پاس میننگ کیا نکلتی ہے؟ جو ابھی انٹر ہوئی ہے۔ عربی بھی سیم اسی طرح لکھی جاتی ہے، انٹروگیٹو ورڈز ہی آپ کے لگائے جائیں گے، لیکن ہمارے جملے میں اس کی میننگ آئے گی جو، جیسے کہ ہم ابھی وہ لاؤ جو تم ابھی لے کے آئے ہو، what you bring with you، یا اس طرح والا جو ہم لوگ کرتے ہیں، وہ والا واٹ کی میننگ اپنے پاس کوشچن نہیں جو نکل رہی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کہیں گے کبھی کیا بتا رہی ہیں، کبھی جو بتا رہی ہیں، کبھی نہیں بتا رہی، نہیں اتنے سارے نہیں ہیں، بس دو ہم نے بتایا وہی ہیں، لیکن ہم اپنے جملے میں جس طرح سے انگلش میں لگایا کرتے تھے اسی طرح سے یہ عربی میں آتا ہے۔ تو وما کسب، اور جو اس نے کمایا، لیکن ماں کی میننگ کیا ہے؟ کیا اس نے کمایا، وہ بھی اس کے فائدہ نہیں آیا۔ اگر ہم بنانا چاہیں تو اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ یہ جملے اس طرح سے نہیں بولتے نا کہ اس نے کیا کمایا، وہ سب کچھ اس کے فائدہ نہیں دیا،
اس کا مال بھی اس کو فائدہ نہیں دیا. ٹھیک, آپ اگر کیا یوز کرنا چاہیں تو ایسے لکھ سکتی ہیں, لیکن ہم انگلش میں اس کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ ہم واٹ, ہو, واٹ ایور, ہو ایور, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کوشچن میں نہیں, بیچ میں ایڈ کرنے کے لحاظ سے بھی یوز کر چکے ہیں, تو یہی والا وہ واٹ ہے. چلے, ما اغنا عنہ مالہ, نہیں فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے, اور جو اس نے کمایا, یعنی جو اس نے کمایا اس نے بھی اسے اغنا نہیں کیا, فائدہ نہیں دیا, اور جو اس کے پاس جو مال تھا, اصل میں یہ جو ابو لہب تھے بہت امیر تھے اور بہت ان کے پاس بہترین مطیع اولادیں تھیں, یعنی فرما بردار اولادیں تھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد کو بھی کمائی کہا ہے, ابھی حدیث گزرے گی انشاءاللہ, ایکسپلینیشن میں دیکھیں گے ہم لوگ, کمائی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہاں پر کمائی سے کیا مطلب, مال بھی آیا اور کمائی بھی آیا. اصل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مال جس سے وہ اتراتا تھا کہ میں یہ خرید ڈالوں گا, میں وہ کر دوں گا, اور میں یہ, میری اتنی عزت ہے, میں اتنا بڑا مالدار ہوں, یہ وہ, اس مال نے بھی اس کو فائدہ نہیں بچا پایا, اس کا مال اسے, اور اس کی جو اولادیں تھیں وہ بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دی. تو یہ بات آئے گی آگے. سیصلا, سا پتہ ہے ہم لوگ کیسے یوز کرتے ہیں, جیسے ہم لوگ انگلش میں ول یوز کرتے تھے, کسی بھی ورب کے آگے آپ ول شیل لگا دیں تو فیوچر والا بن جاتا تھا. تو اسی طرح یہ پریزنٹ ٹینس کے آگے اگر سین یا سوفا لگا دیا جائے, فسوف تعلمون, سوفا اور سین کی میننگ ہوتی ہے, الگ سے لکھیں, جس کو ہم لوگ جائیں گے, گے جو آخر کا رہتا ہے نا, وہ جائیں مانے جائیں ایزی ہے, لیکن اس کے آگے اگر جائیں گے لکھنا چاہ رہے ہوں تو وہ گے لگاتے ہیں, جو اتنا سا چھوٹا سا, اس کی میننگ اس میں آ رہی ہوتی ہے سین لگا دینے سے. پریزنٹ ٹینس میں اگر ہم آگے سین اٹیچ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, سین اٹیچ ہو جاتا ہے, یا الگ سے لکھیں گے تو سوفا. ٹھیک ہے, سیم کیا میننگ رہتی ہے, فیوچر ٹینس میں بات ہونے لگ جاتی ہے. سیصلا, یصلا مانے ہوتا ہے ڈالا جائے گا, داخل کیا جائے گا, سب سیم ہے. آپ دیکھیں اسی لیے اس میں جو ہے وہ میننگ میں کیا لکھا ہوتا ہے, ان قریب وہ داخل کیا جائے گا, ان قریب. تو ہم لوگ سین لگا ہوا جس میں ہوتا ہے اس کو آپ نارملی لینگویج میں سمجھ لیجئے کہ اس کا فیوچر ٹینس میں بات ہو رہی ہے. تو ان قریب کہیں بھی اس میں میننگ اوپر نہیں لکھی ہوئی ہے عربی میں, قریب یا ان قریب. ان قریب مانے جلدی ہی. تو کبھی آپ دیکھیں گے آپ کے جملے میں جلدی ہی اسے ڈالا جائے گا آگ میں, ان قریب اسے ڈالا, جبکہ کہیں اوپر عربی میں ان قریب نہیں لکھا ہے. وہ ہماری لینگویج کی بات ہے, ہم لوگ ایسے لکھتے ہیں. بس آپ اگر اتنا سمجھ لیں کہ سین لگائے تو وہ ڈالا جائے گا, انف ہے. سین کو سرکل کیجئے, اس کے اوپر لکھیے ول. اگر آپ انگلش میں اتنا نہیں سمجھ پاتی تو جائیں گے, گے گا میں ایک ہی ماترا لگا کے جو ہم لوگ گے لکھتے تھے آگے, جس میں سبھی کچھ ہو جاتا تھا, فیوچر کھائیں گے, کریں گے, پیئیں گے, لکھیں گے کا مطلب تھا کہ ابھی آگے کریں گی, ان کا کرا ہوا نہیں ہے, یہ فیوچر کی بات کر رہے ہیں, وہ والا. ٹھیک, سین لگانے سے ہو جاتا ہے. سیصلا ڈالا جائے گا, نارن آگ میں, آگ, نار مانے آگ ہوتا ہے, ذات لہب, ذات مانے ہوتا ہے والی, ذاتا یہ آپ نے اللہ کا ذو الجلال والاکرام, ذو مانے والے, والی, والا, والے, اس سب میں ذا, ذو, ذی سب آتا رہے گا. اگر کسی کے ساتھ اس طرح سے ذو کرم یعنی کرم والے, ذو الجلال, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذو الجلال, جلال والے, والاکرام, تو والاکرام یعنی ذو اکرام آ رہا ہے, تو وہ ذو ایک دفعہ آگے لگ گیا اور پھر اب اسی کے ساتھ. تو ذاتا فیمیل کے لیے ہوتا ہے, ذاتا لہب, ذاتا مانے والی, لہب مانے شولے, فلیمز, بھڑکتی آگ, شولے. شولے کیا ہوتا ہے, جو آگ میں سے یوں لپٹیں نکل رہی ہوتی ہیں اونچی اونچی, اسے شولے کہا جاتا ہے. تو اسے ہم فلیم کہہ لیں, بھڑکتی ہوئی آگ کہہ لیں, جو بھی آپ کہہ لیں. تو کیا جملہ بنا, آیت کیا بنی کہ وہ کہاں پر ہے, یہ سیکنڈ پرسن کے لیے نہیں, تھرڈ پرسن کے لیے یہ لکھا ہوا ہے. ورب انشاءاللہ جب آپ لوگ ورب سیکھیں گی تب اس کو بھی پہچاننا سیکھ جائیں گی کہ ڈالا جائے گا وہ آگ میں. کیسی آگ ہوگی, دہکنے والی آگ میں ڈالا جائے گا, شولوں والی آگ میں ڈالا جائے گا. آپ والی لکھیے اپنے جملے میں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اوپر ذاتا گزرا تھا. وہ
عن قریب لکھنا چاہیں تو آپ لکھ لیں، ویسے کہیں پر اس میں ہے نہیں. وہ داخل کیا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں، یا وہ ڈالا جائے گا بھڑکنے والی آگ میں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. تھوڑا سا ہم جو چینجز کراتے ہیں وہ اسی وجہ سے کرا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو عربی سمجھ میں آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تھوڑی بک پہ بہت ہلکا کام لے کے چل رہے ہیں اس سے بہت ہیلپ ملے گی. وا، اس میں جو دوسرا ورڈ ہے کیا ہے؟ وا اور امرا. امرا، یہ امرأہ جو ہے اس کے معنی ہوتا ہے عورت. امرأہ، اور آخر میں امرأتو جو لکھا ہے، جو جیسے کہ آپ گول تا لکھتے ہیں لیکن ہم اس کو رکتے وقت ہاں پڑھتے ہیں نا، اس لیے امرأتو ہوتا ہے عورت، لیکن اگر ہم آپ رکیں گے تو امرأہ ہو جائے گا. اور امرأہ مانے عورت، اور ہو مانے اس کی، تو اس کی عورت یعنی اس کی بیوی، اور اس کی بیوی یہ کتنے میں آ گیا؟ وامرأتو. ٹھیک ہے، وامرأتو یعنی اور اس کی بیوی. اور اس کی بیوی. حمالہ، حمالہ مانے یہ حمال اصل میں کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو، اور اسی کی فیمیل ورژن ہے حمالہ. حمال یعنی وزن اٹھائے ہوئے. آپ نے حمل سنا ہو، پریگننسی کو کہتے ہیں حمل ہے. جو پریگننٹ عورت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں حاملہ ہے. تو یہ پورا سارے ورڈ حا میم لام حمل مانے ہوتا ہے بوجھ اٹھانا. تو لکھیں بوجھ اٹھانا. تو حمالہ مانے اٹھائے ہوئے ہوگی، بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگی، وزن اٹھائے ہوئے ہوگی. تو پریگننٹ کو حمال کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ 9 مہینہ بچے کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہے وزن اس کا، اس لیے اسے بھی حاملہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو حمال، حمالہ اٹھائے ہوئے ہوگی. الحطب، حطب مانے نارملی لکڑی کو کہتے ہیں، لکڑی جو ایسی لکڑی ہوتی ہے جو جلانے کے کام آتی ہے. ٹھیک ہے، تو لکڑی بھی لکھ سکتی ہیں آپ، یا جلانے والی لکڑی، ایندھن والی لکڑی، کچھ بھی لکھ سکتی ہیں. یہ آیت نمبر 4 کیا بنی؟ اوپر سے کنیکٹ ہے کہ اس کو ڈالا جائے گا، کس کو؟ ابو لہب کو آگ میں ڈالا جائے گا، شولوں والی آگ میں ڈالا جائے گا، اسی سے کنیکٹ ہے. اور اس کی بیوی بھی جو کہ لکڑیاں اٹھانے والی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کس اس سے خطاب فرمایا؟ لکڑیاں اٹھانے والی. نیچے کیا لکھا ہوا ہے ہمارے پاس؟ اور اس کی بیوی بھی جو حمالی کرتی ہے ایندھن والی لکڑی کی. یہ ٹف دکھ رہا ہے، آپ لکھیں اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے. ہاں یہ لکھ سکتی ہیں جو اردو میں لکھا ہوتا ہے کہ جو لکڑیاں ڈھونے والی، لکڑیاں اٹھانے والی ہے. اتنا بھی لکھ لیجیے، پھر ہم لوگ ابھی ایکسپلینیشن میں اس کو سنیں گے کیا ہے لکڑی اٹھانا اس کا. فی معنی میں، جید معنی ہوتا ہے گردن. اب دیکھیں ابھی تک سبحان اللہ آپ اس میں پڑھنی تھی ابھی تک. ہم آیا تھا، شاید آیا ہے یا نہیں آیا ہے. ہو آیا تھا کئی بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. 3rd پرسن کا جو یہ تھا یہ آیا ہوا تھا آپ کے پاس. لہو میں آیا تھا. اور ہو کے بارے ہم لوگ نے دیکھا تھا ایک آدمی 3rd پرسن وہ ہے نا. اگر کہیں گے اس کا گھر تو بیتہو، اس ایک آدمی کا گھر، ایسے پوری میننگ آ رہی تھی. اور ہم لوگ نے اس کا چارٹ وہ بنا لیا تھا کہ اگر آپ کو کہنا ہو اس ایک عورت کا گھر 3rd پرسن، لیکن لیڈیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم، تو کیا آ رہا تھا؟ ہاں. اب یہ ہاں آیا ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس کی گردن، عورت کی طرف. ہاں، اس عورت کی گردن میں. فی جیدہا، فی مانے میں، جید مانے گردن، ہا مانے اس کی گردن میں. ہو اور ہا سیم چیز ہیں. ٹھیک ہے، ہو میل کے لیے یوز ہوتا ہے اور ہا فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے. اور اگر پلورل ہو تو جی کسی کو یاد ہے تو بولو. صحیح. اگر ہمیں کہنا ہو ان سب کی گردن میں، ان سب آدمیوں کی گردن میں، تو ہم کیا کہیں گے؟ جیدی، جیدی ہا، جیدی ہم. جیدہم. جی ٹھیک ہے، وہ آگے کا دا دی دو جو ہے وہ زبر زیر پیش آگے والے سے چینج ہوتے جاتے ہیں. جیدہم یعنی ان سب کی گردن میں. اور انشاءاللہ اتنا بھی آپ نے 3 اٹیچ پروناؤن جو ہیں وہ یاد کرے ہوئے اچھے سے، کئی بار گزر رہے ہیں. آج ہا کی بھی مثال آ گئی اس عورت کی گردن میں. حبل، حبل مانے ہوتا ہے رسی. من مانے سے، مسد مانے
مسد مانے تار کی رسی یا پام فائبر لکھا ہوا ہے نا، بٹی ہوئی جو چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوتی ہے، چھال سے بٹی ہوئی، مسد مانے چھال سے بٹی ہوئی یا تاروں سے بنی ہوئی اس طرح کی حبل ہوگی، جو تاروں سے بنی ہوئی ہوگی، یا پیڑ کی جو سخت چھال ہوتی ہے بہت چبھنے والی، اس سے بنی ہوئی رسی ہوگی، ایسی رسی ہوگی اس کی گردن میں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بہترین، یہ جب سورہ نازل ہوئی تو یہ بہت بڑے مکہ کے اس وقت پوسٹ پر تھے یہ لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور یہ چچی، تو اور ان کے بارے میں اتنی بڑی جب آیتیں نازل ہو گئیں تو وہ لوگ بہت خلاف ہو گئے تھے، کہاں ہے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، آئے اور یہ کر دیں گے کھلے عام ہمارے پیچھے، یہ کہنا شروع کر دیا اس نے، یہ وہ سب کچھ بہت زیادہ اور سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے تھے اور اس کو دکھائی نہیں دی اس عورت کو، فرشتوں نے پردہ کر دیا تھا وغیرہ۔ لیکن ایک کافر تھا جو کہ قرآن الگ الگ مذہبوں پہ ریسرچ کر رہا تھا، یہ بھی سبجیکٹس ہوتے ہیں نا پڑھائی کے اس فیلڈ میں، تو سبحان اللہ وہ کافر تھا اور اس نے قرآن کی جب یہ والی سورہ پر ہی پہنچا مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں بتائی تھیں کہ ایسا ہوگا اور اس کو مال کام نہیں آئے گا، اس کا بھیانک انجام ہوگا، اسی کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے وغیرہ، اور ہوا تھا، جبکہ کوئی سمٹمس مطلب کوئی ایسے نظر نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے پوسٹ پر ہے، اس کو کیسے، یہ کیسے اتنا زیادہ مطلب اس سے بری موت کیسے مرے گا یہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، تو وہ آدمی کافر جو تھا، وہ جو ریسرچ کر رہا تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ سچے نبی تھے، یہ سچی دین کی کتاب ہے، اسلام ہی سچا دین ہے، وہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، تو ہم جیسے مسلمان روز اسے پڑھتے ہیں اور ہم مسلمان نہیں ہو پا رہے ہیں، کہاں ہے ہمارے ایمان، کہاں کیا کمی ہے، کب ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں گے؟ کیونکہ وہ جو ریسرچ کر رہا تھا وہ اس کے اوپر نوٹس بنا رہا تھا، پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، اب جا کے ہم لوگ نے نوٹس بنانا شروع کیے ہیں، اب جا کے ہم لوگ نے پڑھنا، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے کے جس لیول پہ کرنا ہے اس لیول پہ کریں۔ کلاس شروع ہوتا ہے 11:30 پہ، انٹر ہو رہے ہیں ہم 12:30 پہ، چلیں کوئی مجبوری ہے تو اور بات ہے، اسی وجہ سے ہم لوگوں نے ریکارڈنگس رکھی ہیں۔ ابھی دوسرے ہم لوگ دیکھتے ہیں کلاسز، اتنی سختیاں ہیں وہاں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا جینوئن ریزن بتائیے، وہ بند کر دیتے ہیں 5 منٹ میں، آپ انٹر ہی نہیں ہو سکتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اتنا لیٹ ہونے کا کوئی جینوئن ریزن بتائیے کہ ہاں ہم لوگوں کو شرعی عذر لگ رہا ہوگا تو ہم اس کی ریکارڈنگ دیں گے، ورنہ ہم ریکارڈنگ بھی نہیں دیں گے، آپ خسارہ اٹھائیے، کیوں نہیں آئیں؟ آپ یہ کیجیے، آپ کو ورک شیٹ بھی اگر کرنی ہے تو اس ٹائم پہ سے پہلے اب نہیں ہوگا، اتنی زیادہ مطلب آسانی کے بجائے ہمیں لگ رہا، تو جتنی آسانی اگر ملتی ہے اس کو ہم فار گرانٹیڈ یوز کرنے لگتے ہیں نا، تب پھر اللہ کی طرف سے وہ آنا شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس لیے سختیاں رکھی کہ اس کا یہ سمجھیں آپ لوگ ویلیو، کیوں آپ اسکول تو گیٹ بند ہو جاتا ہے 7:30 پہ تو آپ وہاں جا کے نہیں لڑتی، ہم کلاس بند کر رہے ہیں تو ہم سے آپ اعتراض کر رہی ہیں کہ یہ تو دین کی بات ہے، آپ ویسے لائیے ویسے لائیے، اسکول میں آپ نے کیوں نہیں لڑا تھا جا کے، آپ کیسے بھی ادھار رہ کے آپ وہاں کی فیس جمع کرتی ہیں، ہمارے پاس آپ کیوں آتی ہیں کہ فیس کم کر دیں اور یہ ہے وہ ہے وغیرہ، تو کہتی ہیں اس کی ویلیو نہیں ہے آپ پاس، آپ جائیں کہیں اور پڑھیں سیدھے۔ سبحان اللہ، تو ان کے بھی ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بھئی تھوڑا پڑھے ہیں تو تب ویلیو آئے گی ان کو، تو ذرا ایزی ہو جاتے ہیں، لیکن ایزی کو ایسا وہ پھر اگر ہم خود بنانے لگیں گے نا تو پھر ہمارے لیے یہ خسارہ ہوتی ہے۔ اور ہماری ٹیچر نے تو کہا تھا کہ ایک اگر سست اور بغیر ویلیو والا کلاس میں آ جائے تو اس کی وجہ سے دوسروں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا ٹیچرز ناراض ہو جاتی تھیں اور ورک شیٹ پوری کے پوری ورک شیٹ ایک دفعہ روک دی ہم لوگوں کی، آپ لوگوں کو کچھ نہیں دیں گے، خود نوٹ بنائیے، اور کسی ایک کی وجہ سے ہوا تھا سب، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے، تو اللہ نہ کرے کہ ہم خود دوسرے کے لیے فتنہ بن جائے، اپنے لیے تو بنتے ہی ہیں اور دوسرے کے لیے فتنہ بنے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مبارک لوگوں میں، مبارک کس سے ہوتا ہے؟ انسان خود مبارک نہیں ہو جاتا، وہ جا کے کسی کو چھوئے اور برکتیں نازل، علم جتنا علم اس کے اندر ہوگا اتنا برکتی وہ ہوگا، اس کا علم مبارک ہوتا ہے، وہ خود نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو مبارک بنا دے، آمین یا رب۔ کہاں پہنچے ہیں ہم لوگ؟ ورڈ سارے ہو گئے، اب چلتے ہیں اس کی تفسیر، بہترین خوبصورت تفسیر ہے اس کی بھی، ٹائم کم ہے، اوکے، ہم سوچ رہے تھے کہ شاید تبت یدا اور اخلاص ایک ساتھ اب کی ویکینڈ پہ آپ کو دیں گے، لیکن دیکھتے ہیں کہاں پہنچتے ہیں۔ شیئرنگ
اس سورہ کے نازل ہونے کا سبب ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس سورہ میں بات ہو رہی ہے کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ابو لہب کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تبت یدا ابی لہب وتب. یہاں سورہ میں تو بات ہو رہی ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اصل میں یہ الفاظ اس نے کہے تھے، ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اور نازل ہونے کا ریزن یہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، ہاں جی اسے ہی پڑھتے ہیں. اسے سورۃ المسد بھی کہتے ہیں، آپ ناموں میں اس کے لہب، مسد اور اب تبت یدا بھی اس کا نام ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سورہ تبت یدا، سورہ مسد، سورہ لہب، یہ 3 نام لکھے گا. اس کی شان نزول میں آتا ہے، یعنی نازل ہونے کے ریزن میں کیا ریزن تھا جو یہ سورہ نازل ہوئی. اس میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو انذار و تبلیغ کریں. انذار مانے نذیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، اور فقیف کان نذیر، نذیر آپ قرآن میں کئی جگہ دیکھیں گے، اس میں بھی گزرے گا، ڈرانے والا یا ڈر سے ریلیٹڈ ہے. تو انذار مانے ڈرانا، تبلیغ مانے دعوت دینا، دین کی طرف بلانا. تو اس کا حکم جب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، سب سے پہلے شروع میں کیا ہوا تھا، بس سورہ نازل ہو رہی تھی، آیات نازل ہو رہی تھی کچھ، اور جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان کے اوپر کھلے عام ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا، اندر اندر چل رہا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے. یہ کچھ جو لوگ صحابہ ایمان لے کے آئے تھے وہ لوگ بھی راتوں میں چھپ کے ملتے تھے، اور کسی کمرے میں بیٹھ کر کے ڈسکس کرتے تھے کہ یہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ سورہ ان کے پاس، یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ کھلے عام اپنے سارے رشتہ داروں کو، سبھی کو اب پہنچائیں کہ آپ رسول ہیں، اور آپ جو ہے یہ بات اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. جب ایسا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یا صباحا یہ آواز لگائی. یہ آواز جب لگائی جاتی تھی، لکھا ہوا اس طرح کی آواز خطرے کی علامت سمجھی جاتی تھی. کوئی کہیں پہ حملہ ہو رہا ہے یا کوئی اور کسی کو کوئی ایسی بات نظر آتی تھی تو اونچی جگہ پہ چڑھ کے ایسی تیز تیز آوازیں لگائی جاتی تھی، وارننگ یا کچھ بھی اس کو میننگ ہوتی ہو، تو خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا. چنانچہ اس آواز پر لوگ اکٹھے ہو گئے. ٹھیک ہے، تو لوگ جمع ہو گئے کہ بھئی ان کو کچھ کہنا ہے، یہ تو خطرے کی علامت ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ارأیتم، کیا تم سب دیکھتے ہو، یا نیچے لکھا ہے ذرا بتاؤ تو، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے، ایک پہاڑی، صفا پہاڑی پر چڑھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پر آواز لگا، اس لوگ ادھر ادھر جمع ہو گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے، پشت پر یعنی پیچھے، ایک گھڑ سوار لشکر، یعنی بہت سارے، ایک لشکر ہے، پورا فوج ہے، پوری گھوڑوں پہ سب سوار ہیں، جو تم پر حملہ آور ہے، یعنی حملہ کرنے والا ہے، تو کیا میری تصدیق کرو گے؟ تصدیق مانے سچ، صدق مانے سچ ہوتا ہے، تصدیق مانے سچا مانو گے مجھے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین نام تھا، صادق الامین نام تھا ان کا. سبحان اللہ، یہ نبی بننے سے پہلے ہی ان کے اندر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بہترین خصلتیں تھیں، اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، امانت دار تھے، سبھی کچھ. تو پورا ان کو مکہ کیا کہتا تھا، امین کہتا تھا، صادق کہتا تھا، سچا کہتا تھا، امانت دار کہتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم خبر دیں کہ تمہارے حملہ ہونے والا ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جھوٹ جھاٹ بولنے والے، اپنے آپ کو بڑا کرنے والے، تو کچھ بھی بولتے ہیں تو لوگ نہیں مانتے کسی کی بھی بات. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر ہم تم کو بات بتائیں تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں مانیں گے، کیونکہ ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں پایا. نیچے آپ نے فرمایا پھر میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈرانے آیا ہوں جو تمہارے سامنے آ رہا ہے اگر تم کفر اور شرک میں مبتلا رہے. یعنی کہ اگر کوئی انسان شرک اور کفر کرتا رہا، جیسا معاملہ چل رہا تھا وہاں پر، تو پھر ڈرو اس عذاب سے، یعنی میں ڈرا رہا ہوں تمہیں، میں ایک سخت عذاب آنے والا ہے، اس سے ڈرا رہا ہوں اگر اسی طرح بنے رہے. تو یہ سن کر ابو لہب جو تھا اس کو بڑا غصہ آیا کہ یہ بات بتانے کے لیے تم نے ہمیں یہاں جمع کیا، اپنی بکواس، اپنی فیری مطلب جو بھی ان لوگ کو لگتا تھا وہ تو مجنون، دیوانہ، شاعر، شعر کہنے والا، یہ سب ان کو کہتے تھے، نعوذ باللہ. تو وہ ناراض ہوا اور کہنے لگا تبت لک، یہی الفاظ ہیں، آپ دیکھیں عربی میں لکھیں تبت لک، تیرے لیے ہلاکت ہو، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے لیے بربادی ہو.
کیا تُونے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ پھر آپ وہاں سے چلے آئے، یعنی اس نے ایک برے الفاظ بولے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی، ٹھیک، تو اور آپ وہاں سے چل دیے، آپ پر یہ سورہ پھر نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھا صحیح بخاری کی حدیث پوری، نیچے نمبر بھی لکھے ہیں 4971، اور یہ واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے پھر یہ سورہ نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا پھر ابو لہب کا۔ اوکے، آگے ہے، ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، عبد العزیٰ، یہ عزیٰ کے عبد، بندے کہلاتے تھے اپنے آپ کو، یعنی جو ان کا وہ تھا بت، اس کا نام تھا عزیٰ۔ ان لوگوں نے اللہ کے ناموں میں سے، العزیز میں سے ہی کچھ نام ٹیڑے میڑے کر کے اپنے بتوں کے نام رکھ لیے تھے کہ یہ ہے سب کو عزت دینے والا، یہ ہے عزیز وغیرہ۔ تو جو عزیٰ تھا، العزیٰ، اور یہ اپنے آپ کو اس کا بندہ کہلاتے تھے، عبد العزیٰ۔ اتنے بڑے شرک کرنے والے لوگ تھے۔ تو ابو لہب اس کی کنیت تھی، یعنی ابھی بھی عربس میں جو ہے وہ یہ بات چلتی ہے کہ جو جس کا نام ہوتا ہے ڈائریکٹ اس نام سے نہیں پکارا جاتا۔ یہاں ہمیں ام عماد، یعنی عماد کی ماں، ام عریبہ، عریبہ کی ماں، اس نام سے پکارا جاتا ہے مدرسے وغیرہ میں۔ جن کی اولادیں نہیں ہوتی ہیں ان کو بھی کسی ام عبداللہ نام رکھ دیا جاتا ہے عبداللہ کی ماں، اولاد نہیں بھی ہو جب بھی، تو سبحان اللہ، تو کنیت سے پکارا جاتا ہے کسی نہ کسی کو۔ تو ابو لہب اس کی کنیت تھی، کنیت یعنی کہ جو نک نیم یا آپ کہیں پکارنے والا نیم، لیکن اصل نام کیا تھا؟ عبد العزیٰ۔ ان کے چچا تھے، ان کے بارے میں پڑھیں، معلوم کریں۔ اپنے حسن و جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب کہا جاتا تھا۔ ابھی ہم نے پڑھا لہب مانے شعلے، اونچی فلیمز، تو اصل میں اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اور چہرے پہ ایک سرخی تھی، یعنی کہ یہاں کی گرمی، اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک دم فیر رنگ تھا، تو لال ہو جایا کرتا تھا، گال لال، یہ سفیدی کی وجہ سے، تو اس لیے اس کو شعلے والا کہا جاتا تھا۔ چہرے پہ اتنی رونق اور سبھی کچھ، دیکھیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اتنے خوبصورت، اتنے مالدار، اتنی چہرے پہ رونق کے لالی اتنی کہ ابو لہب نام لوگوں نے رکھ دیا، اور قرآن میں آج تک ان کے اوپر لعنت اور ایسی سورہ نازل ہوئی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ آج تک کہہ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آگ میں جلے، اس کی بیوی، یہ وہ سبھی کچھ۔ تو کیا ہم جو اس طرح کے لوگ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ بس اب وہ پیر بابا ہیں ان کے پیچھے چلے جائیں گے تو جنت کا ٹکٹ، یا میری بیٹی بہت نیک ہے تو مجھے جنت کا ٹکٹ، یا میں تو اس خاندان سے ہوں، یہاں تو سب پہ سب پیر ہیں، یہاں تو سب پہ سب کو لوگ بہت مانتے ہیں، تو ہمارے لیے کوئی فائدہ دے گا۔ کتنی ڈرنے والی یہ سورہ ہے کہ، اور بھی بہترین باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ بیٹی دنیا میں جو مانگ رہی ہو، جو کہہ رہی ہے، جو میں کر سکتا ہوں وہ کر دوں گا، آخرت میں نبی ہوتے ہوئے بھی میں تمہارا کوئی بھلا کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا، اپنا خود کماؤ اجر۔ تو ہم لوگ تو پتہ نہیں کس کس بھروسے وہ ہم نے وہ کوئی جو دوسرے تھے انہی نے یہ کر دیا تھا تو اس کا اجر، اس کا اجر جو ثابت ہے، ہاں اس آپ کا پارٹ ہے اس میں، آپ نے ان کو پوش کیا تھا، آپ لے کے آئی ہیں، تب تو اللہ نے کہا ہے کہ ہاں تم کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا کہ کسی کو ایک کو تم کہو کہ آؤ کلاس میں آؤ دین سیکھو، وہ کوئی بھی نیک عمل کرے گا سب کا اجر آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ ہاں یہ ثابت ہے، لیکن ہم ان کے رشتہ دار ہیں اور ہماری بڑی عزت ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، چچا کی تو باپ کے درجے پہ ویلیو دی ہے اللہ نے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مالدار، اولاد دار، مکہ کے لیڈر میں سے بڑے پوسٹ پر، چہرے پہ اتنی خوبصورتی، چہرہ دیکھا نا، واہ ان کا چہرہ، وہ پیر دیکھو جو اتنے وہاں بیٹھے ہوتے چہرہ ہی نورانی۔ تو کوئی یہ بات گارنٹیز ہیں اس بات کی کہ ان کا چہرہ نورانی ہے تو یہ اللہ والی ہے؟ وہ پیر جو ہیں اتنی نورانی باتیں کرتے ہیں، وہ مزار پہ جاؤ ان کا چہرہ ہی دیکھ کے ٹھنڈک آ جاتی ہے، وہ یہ سب علامتیں ہیں کہ وہ دیندار ہیں۔ ان کو دیکھیں، یہ ابو لہب کہلاتے تھے۔
اور اللہ نے کہا جلدی ہی یہ لہب میں ہی داخل ہو جائے گا۔ ٹائم ہو گیا ہے، تھوڑا سا عربی کا بھی دیکھنا ہے، یہ والا پارٹ ختم کر لیتے پھر آگے بڑھیں گے۔ ابو لہب کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا، اس کے حسن و جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب یعنی شعلے والا فیروزاں کہا جاتا تھا، یعنی شعلے والا ہے۔ علاوہ ازے یعنی اس کے علاوہ اپنے انجام کے اعتبار سے بھی اسے جہنم کی آگ، دیکھیں جو نام تھا وہی اللہ تعالیٰ نے سارے جو ان لوگ کے کام تھے نا وہی سب پلٹ دیے اٹھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ ایندھن بننا تھا نا اسے آگ کا، اس لیے بھی اسے لوگ ابو لہب ہی کہتے تھے، آگ میں ہی جانا تھا، آگ والا آگ کا باپ ہی کہلاتا تھا، نعوذ باللہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، لیکن آپ کا شدید دشمن تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل، ان کا نام کیا تھا؟ ام جمیل، یہ بھی ان کی کنیت تھی، اور اروا نام تھا ان کا، اروا بنت حرب تھی، آپ سے دشمنی میں اپنے خاوند سے کم نہ تھی، یعنی یہ بھی اپنی اس میں شوہر کے ساتھ ساتھ دشمنی نبھانے میں پورا ساتھ دیتی تھی، اور دونوں ہی شدید دشمنوں میں سے ایک تھے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ لوگ بڑے بزنس چلا رہے تھے، اپنے اپنے بتوں کو لا کر، بزنس تھا کہ لوگ باہر سے آتے تھے، چڑھاوا چڑھاتے تھے، یہ لوگ انٹری دیں گے تو انٹر ہوں گے، یعنی ان کا بزنس خراب ہوا جا رہا تھا۔ اوپر سے انہی کا چچا بھتیجا جو ہے وہ ایسی اپوزٹ باتیں ان کے لیے کر رہا تھا۔ شروع سے تو انہوں نے اتنی عزت اپنی وہ بنائی تھی، ایک طرح کا وہ تھا ان کے اندر کہ اس وجہ سے وہ کہتے تھے اس کی کیا اوقات، یہ یتیم، یہ وہ، اس کو ہم لوگ دبا لے جائیں گے، ختم کریں گے اس کا قصہ بھتیجا۔ تو یہ سارے پارٹ تھے، ڈراتے دھمکاتے، اگر ختم نہیں کیا تو یہ ہوگا وہ ہوگا وغیرہ، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم لوگ۔ کسی کا کوئی سوال؟ جی مائکس کھلے میں دو کچھ پوچھنا ہے جویریہ اور فروزہ کو؟ نہیں میم، کچھ نہیں پوچھنا۔ اوکے، چلیں تھوڑا سا پڑھیں گے اس کو، پھر آگے ختم کریں گے کلاس انشاءاللہ۔ جی ثنا بولیں۔ ثنا آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، بولے۔ اس چیپٹر کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ یہ کریں گے، گرامر تھوڑی سی اس کی رولز لکھیں گے انشاءاللہ۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ چلیں آپ لوگ بھی فرسٹ اس میں آئے ہیں، آپ لوگ کو چانس دیا جاتا ہے، ہینڈ ریز کریں، مائک کھولیں، لوگ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں اور کھل جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ کہاں پر ہوں دیکھ لیں ذرا سا، بھول گئے پھر سے۔ پیج نمبر 19 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، 20 سے انشاءاللہ ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے۔ پیچھے کا کوئی سوال تو نہیں آپ لوگوں نے بک سالو کی ہو، کچھ پوچھنا ہو؟ ہم لوگوں نے نارمل پہلے اسم اشارہ یعنی پوائنٹنگ ناؤن سے نارمل جملے بنائے تھے، جس میں ایک پہلا پارٹ جو ہے وہ سٹارٹر ہوتا ہے، دوسرا اس کی نیوز ہوتی ہے، جسے عربی میں کہتے ہیں مبتدا، یعنی ابتدا کرنے والا، شروع کرنے والا، اور سیکنڈ والا پارٹ اس کی خبر ہوتی ہے۔ کوئی بات کسی کے بارے میں جب آپ کو نیوز دے رہی ہو تو وہ نومینل یعنی کہ ایزی سینٹینس، سیدھا جملہ کہلاتا ہے، جس میں کسی کام کا کرنا ہونا نہیں پایا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ جملہ اسمیہ، اسم ہوتے ہیں اس کے اندر، ناؤن ہی ہوتی ہے، ورب نہیں ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ۔ اور ایک اس میں ڈیفینیٹ ہوتا ہے، یعنی ہاذا باب، تو ایک ڈیفینیٹ ہاذا، جب آپ کسی کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں تو صرف اسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے نا، اس میں ہر طرح کے سارے تو نہیں آ جائیں گے، لیکن بابن اگر لکھا ہو تو اس کا مطلب کوئی بھی دروازہ آپ اس میں بات کر رہی ہیں، تو یہ دروازہ ہے۔ تو ایک ڈیفینیٹ ہوتا ہے، ایک انڈیفینیٹ ہوتا ہے موسٹلی، تو وہ بھی ہم لوگوں نے ابھی دیکھا کہ ال لگانے سے پراپر بن جاتا ہے، ڈیفینیٹ بن جاتا ہے۔ تو ابھی بھی آپ کو وہی پارٹ ہی رکھنا ہوگا، ایک ڈیفینیٹ رکھنا ہوگا اور ایک انڈیفینیٹ، ایک پراپر بنتا ہے مبتدا و خبر میں، اور ایک کامن والی ناؤن آتی ہے۔ تو اب کیا ہے؟ المدرس جدید،
المدرسو کیا ہے؟ معروف یعنی معرفہ ہے، اور معرفہ یعنی پراپر، اور جدیدن پھر آپ دیکھ رہی ہیں پیش کے ساتھ ہے، تو پھر وہ کیا بن جائے گا؟ وہ اب جملہ بن جائے گا۔ اگر آپ دونوں میں ال لگا کے لکھ دیں المدرس الجدید، تو یہ جملہ نہیں بنے گا، تب کیا بن جائے گا؟ نئی ٹیچر، یہ اس کی صفات بن جائے گی۔ لیکن آپ کو جملہ کرنا ہے تو ایک آپ کا وہ ہونا چاہیے معرفہ یعنی پراپر، اور ایک آپ کا امپراپر یعنی کامن ناؤن، اور اس طرح سے بعد میں پیش کے ساتھ لکھا ہو تو الحمدللہ یہ جملہ بنا۔ تو پھر آپ کو کیا پتہ چلا؟ زبر زیر پیش ہی جملے بنا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کی خبر ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے وغیرہ۔ المکتب مکسور، مکتب مانے ٹیبل، دا ٹیبل، اور پھر مکسور ٹوٹی ہوئی ہے، تو اس کی خبر پھر آپ دیکھ رہی ہیں کہ نکیرہ میں لکھی ہوئی۔ نکیرہ جو پراپر نہیں ہو اسے نکیرہ کہتے ہیں۔ لکھیں یہ ورڈ نکیرہ اور معرفہ، میم عین را فا پھر تا مربوطہ، لیکن اسے کیا پڑھیں گے؟ معرفہ نکیرہ۔ نکیرہ مانے کامن ناؤن، اور پھر اس میں زیادہ تر پراپر ناؤن جو آئیں گے وہ پراپر ناؤن میں نام آ جائیں گے سارے۔ آپ کسی خاص کے ساتھ ال لگا کے لکھیں تو وہ بھی خاص ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں یہ کون سا پیج نمبر ہے؟ میم یہ 21 ریپیٹ ہے۔ کر دیجیے ایک بار، نقرہ اور معروفہ۔ معرفہ جو ہے وہ معروف ہوتا ہے یعنی پہچانا ہوا ہوتا ہے، پراپر ناؤن ہوتی ہے، اور اس میں کیا کیا آ جائیں گے؟ نام آ جائیں گے۔ جیسے اگر ہم کہیں کہ اسما کھڑی ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوئی ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے اسما، اور وہ کھڑی ہے، اس کے آگے خبر آئی، اس کی بات کیا پتہ چلی کہ وہ کھڑی ہے، تو یہ پراپر ناؤن ہو گیا۔ یا ہم کہیں وہ کھڑی ہے، تو جو اسم اشارہ ہوتے ہیں وہ بھی اصل میں پراپر ناؤن ہوتے ہیں، کیونکہ آپ وہ کہہ رہی ہیں نا، کسی ایک کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اور پھر بتا رہی ہیں کہ وہ کھڑی ہے۔ اسی طرح اگر کسی بھی کامن ناؤن میں آپ ال لگا دیں کہ الولد لڑکا، دا بوائے، واقفن کھڑا ہے، تو پھر کیا بن جاتا ہے کہ وہ لڑکا، یعنی کہ آپ کو معلوم ہے کہ سارے لڑکے دنیا کے کھڑے نہیں ہیں، کسی ایک کی بات کر رہے ہیں جو کہ کھڑا ہے، پراپر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ پراپر ناؤن کہیں کہ ایک پراپر ناؤن اور دوسرا کامن ناؤن اگر اس طرح سے لکھی ہوں پیش کے ساتھ تو الحمدللہ نارمل جملہ دیتی ہے کہ الولد واقف یا جالس، کچھ بھی۔ تو یہ سارے، اس کو نام کیا ہوتا ہے؟ پہلے والے کا معرفہ، دوسرے والے کا نکیرہ۔ نکیرہ کسے کہتے ہیں؟ کامن ناؤن کو، جو کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ کتابن، تنوین کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ کوئی بھی ناؤن تنوین کے ساتھ لکھی ہو تو وہ پتہ نہیں چلتی کہ کون سی کتاب کی بات کر رہے ہیں، ہر طرح کی دنیا کی کتاب پھر اس کے اندر آ جائے گی۔ آپ سے کہا جائے کتابن یعنی کتاب، اب ہم ٹیچر کہہ دے کل کتاب لے کے آنا ہے، تو کتابن اگر آپ سے کہا، تو آپ کوئی بھی کتاب لا کے ان کو دیں گی تو آپ نے صحیح کام کیا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نکیرہ میں بات کی تھی، پراپر میں بات نہیں کی تھی کہ میتھس کی کتاب لانا ہے یا دا بک لانا ہے۔ تو یہ پراپر کب ہوتی؟ جب آپ کے ساتھ آگے ال لگا دیا جائے، تب آپ کو پتا ہوگا کہ اچھا کسی خاص وہ کتاب لانا ہے، تو آپ ڈیٹیل پوچھیں کون سی لانا ہے، کیا کرنا ہے، تو وہ ایک کامن ایک پراپر، یہ بات ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ ال لگنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ناؤن کے آگے معرفہ بن جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اب کسی خاص کی بات ہو رہی، اسی لیے تو الصمد، الرحمن، الرحیم کسی کا نام نہیں ہو سکتا، کیونکہ ال لگ گیا تو اب اتنا بڑا رحم خاص ہو گیا، وہ رحم کوئی نہیں کر سکتا، کوئی رحمان ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے سوا، کوئی رحیم ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ ہر کوئی رحم کرنے والا رحیم ہوتا ہے، لیکن الرحمن الرحیم اللہ کا ہے وہ خاص، اللہ تعالیٰ صرف رحم کرنے والے، خاص رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ، ٹھیک۔ تو یہ ابھی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس کے رولز لکھ لیں کہ مبتدا خبر کسے کہتے ہیں، نارمل جملہ کیسے بنتا ہے وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کا رول لکھ لیں گے۔ پیج نمبر 19 ہم لوگوں نے دیکھ لیا تھا، 20 دیکھ لیں گے۔ اس میں کیا ایکسرسائز ہے؟ املا فراغ، املا مانے بھریں، فراغ مانے خالی جگہ، اوپر میں سے دیکھ کر کے۔ الحجر، دا سٹون، پتھر کو کہتے ہیں حجر۔ پھر آپ اس میں سے اوپر کیا لکھیں گے؟ سب کی میننگ آپ کو معلوم اگر نہیں ہے تو آپ میننگ دیکھ کر کے ابھی فل کیجئے،
رٹنے کی جتنا آپ لوگوں کو یاد کرایا جا رہا ہے بس اس لیول پر یاد کریں، اور ابھی اتنا رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ دیکھیں اور اسے سالو کر ڈالیں، بس کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ جملہ بنا ہے، اس کی میننگ آپ کو آ رہی ہو، ٹھیک، اور آپ مسٹیک اس میں نہ چھوڑ رہی ہیں تو وہ بس انف ہے۔ الحجر دا اسٹون، تو اوپر میں سے کیا آئے گا؟ جمیل، جمیل مانے خوبصورت، وسخ مانے گندا، مفتوح مانے کھلا ہوا، حار مانے گرم، ثقیل مانے بھاری، خفیف مانے ہلکا۔ اوپر کے جتنے بھی ورڈ میچ کریں گے نیچے والے کے حساب سے آپ کو ایک نارمل جملہ بنانا ہے۔ اوپر والے میں مبتدا دی ہوئی ہے، آپ کو خبر لکھنا ہے، نیچے والے بلینکس میں خبر دی ہوئی ہے، اس کی مبتدا لکھنی ہے، کچھ بھی۔ نظیف مانے صاف، اب آپ کچھ بھی صاف لکھ دیجئے، الباب نظیف، ڈور صاف ہے، یا جو بھی آپ نے آپ کے پیچھے لکھے ہوئے تھے، الکتاب نظیف، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن الباب بارد، ڈور ٹھنڈا ہے، یہ نہیں ہوتا نا، تو دیکھ کے انشاءاللہ اپنے حساب سے آپ لوگ جو سیٹ بیٹھ رہا ہو وہ بنائیے گا۔ 21 میں کیا ہے؟ نیو ورڈز آ گئے آپ کے، یہ آپ کو اب کی چیپٹر میں اتنے سارے ورڈ آپ نے نئے آئے تھے وہ سیکھ لیے الحمدللہ۔ کچھ اس میں جو ہے وہ ایک کے اپوزٹ ہیں، جیسے خفیف کا ثقیل، جمیل کا قبیح، آیا ہے نہیں آیا؟ اوکے، تو یاد کریں انشاءاللہ۔ نیچے کیا ہوا ہے؟ پھر سے وہی پریکٹس دی ہوئی، اور اب چلیں یہ والا بس یہیں تک رکھنا ہے، نیو ورڈز تک، ٹھیک ہے؟ اور اتنی ایکسرسائز یہ اور سورہ اخلاص اور یہ والی ایکسرسائز ہوم ورک میں آپ لوگوں کو ملے گی، یہ ویکینڈ کو آپ لوگوں کو کر کے دینا ہے۔ چلیں، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وانتم فجزاکم اللہ خیرا۔